سامعین کرام، اب ہم اصل متن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہ آئینہ کمالات اسلام کا حاشیہ پڑھا جا رہا تھا جو صفحہ 226 سے شروع ہوا تھا۔ صفحہ 226، روحانی حسین جلد نمبر 5۔ اب ہم کسی قدر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے ثمرات کیا ہے، سو واضح ہو کہ جب کوئی اپنے مولا کا سچا طالب کامل طور پر اسلام پر قائم ہو جائے اور نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے بلکہ طبعی طور پر خدا تعالیٰ کی راہوں میں ہر ایک قوت اس کے کام میں لگ جائے، تو آخری نتیجہ اس کی اس حالت کا یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کی اعلیٰ تجلیات تمام حجب سے مبرہ ہو کر اس کی طرف رخ کرتی ہیں اور طرح طرح کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں، اور وہ احکام اور وہ عقائد جو محض ایمان اور سماع کے طور پر قبول کیے گئے تھے، اب بدریہ مکاشفات صحیحہ اور الہامات یقینیہ قطعیہ مشہود اور محسوس طور پر کھولے جاتے ہیں، اور مغلقات شرع اور دین کے اور اسرار سربستہ ملت حنیفیہ کے اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور ملکوت الہی کا اس کو سیر کرایا جاتا ہے تاکہ وہ یقین اور معرفت میں مرتبہ کامل حاصل کرے، اور اس کی زبان اور اس کے بیان اور تمام افعال اور اقوال اور حرکات سکنات میں ایک برکت رکھی جاتی ہے، اور ایک فوق العادت شجاعت اور استقامت اور ہمت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور شرح صدر کا ایک اعلیٰ مقام اس کو عنایت کیا جاتا ہے، اور بشریت کے حجابوں کی تنگ دلی اور خست اور بخل اور بار بار کی لغزش اور تنگ چشمی اور غلامی شہوات اور ردایت اخلاق اور ہر ایک قسم کی نفسانی تاریکی بکلی اس سے دور کر کے اس کی جگہ ربانی اخلاق کا نور بھر دیا جاتا ہے، تب وہ بکلی مبدل ہو کر ایک نئی پیدائش کا پیرایا پہن لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے سنتا اور خدا تعالیٰ سے دیکھتا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حرکت کرتا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرتا ہے، اور اس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب اور اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے، اور اس درجہ میں اس کی دعائیں بطور استفاء کے منظور ہوتی ہیں نہ بطور ابتلاء کے، اور وہ زمین پر حجت اللہ اور امان اللہ ہوتا ہے، اور آسمان پر اس کے وجود سے خوشی کی جاتی ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطیہ جو اس کو عطا ہوتا ہے مکالمات الہیہ اور مخاطبات حضرت یزدانی ہیں، جو بغیر شک اور شبہ اور کسی غبار کے چاند کے نور کی طرح اس کے دل پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور ایک شدید الاثر لذت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور طمانینت اور تسلی اور سکینت بخشتے ہیں۔ اور اس کلام اور الہام میں فرق یہ ہے کہ الہام کا چشمہ تو گویا ہر وقت مقرب لوگوں میں بہتا ہے، اور وہ روح القدس کے بلائے بولتے اور روح القدس کے دکھائے دیکھتے اور روح القدس کے سنائے سنتے، اور ان کے تمام ارادے روح القدس کے نفخ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے کہ وہ ذلی طور پر اس آیت کا مصداق ہوتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، النجم 4 اور 5۔ لیکن مکالمہ الہیہ ایک الگ امر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وحی مطلوب کی طرح خدا تعالیٰ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے، اور وہ اپنے سوالات کا خدا تعالیٰ سے ایسا جواب پاتے ہیں کہ جیسا ایک دوست کو جواب دیتا ہے، اور اس کلام کی اگر ہم تعریف کریں تو صرف اس قدر کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی ایک تجلی خاص کا نام ہے جو بدریہ اس کے مقرب فرشتے کے ظہور میں آتی ہے، اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تا دعا کے قبول ہونے سے اطلاع دی جائے، یا کوئی نئی اور مخفی بات بتائی جائے، یا آئندہ کی خبروں پر آگاہی دی جائے، یا کسی امر میں خدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم مرضی پر مطلع کیا جائے، یا کسی اور قسم کے واقعات میں یقین اور معرفت کے مرتبے تک پہنچایا جائے۔ بہرحال یہ وحی ایک الہی آواز ہے جو معرفت اور اطمینان سے رنگین کرنے کے لیے من جانب اللہ پیرایا مکالمہ مخاطبہ میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی کیفیت بیان کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ صرف الہی تحریک اور ربانی نفق سے بغیر کسی قسم کے فکر اور تدبر اور خوض اور غور اور اپنے نفس کے دخل کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی ندا ہے جو لذیذ اور پربرکت الفاظ میں محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر ایک ربانی تجلی اور الہی سہولت رکھتی ہے۔ اس جگہ ہر یک سچے طالب کے دل میں بالطبع یہ سوال پیدا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تا یہ مرتبہ عالیہ مکالمہ الہیہ حاصل کر سکوں؟ بس اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی ہستی ہے جس میں نئی قوتیں، نئی طاقتیں، نئی زندگی عطا کی جاتی ہے، اور نئی ہستی پہلی ہستی کی فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب پہلی ہستی ایک سچی اور حقیقی قربانی کے ذریعہ سے جو فدائے نفس اور فدائے عزت و مال اور دیگر لوازم نفسانیہ سے مراد ہے بکلی جاتی رہے، تو یہ دوسری ہستی فی الفور اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے
کہ پہلی ہستی کے دور ہونے کے نشان کیا ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے خواص اور جذبات دور ہو کر نئے خواص اور نئے جذبات پیدا ہوں اور اپنی فطرت میں ایک انقلاب عظیم نظر آوے، اور تمام حالتیں کیا اخلاقی اور کیا ایمانی اور کیا تعبدی ایسی ہی بدلی ہوئی نظر آویں کہ گویا ان پر اب رنگ ہی اور ہے۔ غرض جب اپنے نفس پر نظر ڈالے تو اپنے تئیں ایک نیا آدمی پاوے، اور ایسا ہی خدا تعالیٰ بھی نیا ہی دکھائی دے، اور شکر اور صبر اور یاد الہی میں نئی لذتیں پیدا ہو جائیں جن کی پہلے کچھ بھی خبر نہیں تھی، اور بدیہی طور پر محسوس ہو کہ اب اپنا نفس اپنے رب پر بکلی متوکل اور غیر سے بکلی لاپرواہ ہے، اور تصور وجود حضرت باری اس قدر اس کے دل پر استیلا پکڑ گیا ہے کہ اب اس کی نظر شہود میں وجود غیر بکلی معدوم ہے، اور تمام اسباب ہیچ اور ذلیل اور بے قدر نظر آتے ہیں، اور صدق اور وفا کا مادہ اس قدر جوش میں آ گیا ہے کہ ہر یک مصیبت کا تصور کرنے سے وہ مصیبت آسان معلوم ہوتی ہے، اور نہ صرف تصور بلکہ مصائب کے وارد ہونے سے بھی ہر یک درد برنگ لذت نظر آتا ہے۔ تو جب یہ تمام علامات پیدا ہو جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ اب پہلی ہستی پر بکلی موت آ گئی۔ اس موت کے پیدا ہو جانے سے عجیب طور کی قوتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ باتیں جو دوسرے کہتے ہیں پر کرتے نہیں، اور وہ راہیں جو دوسرے دیکھتے ہیں پر چلتے نہیں، اور وہ بوجھ جو دوسرے جانچتے ہیں پر اٹھاتے نہیں۔ ان سب امور شاکہ کی اس کو توفیق دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ ایک زبردست الہی طاقت اس کی اعانت اور امداد میں ہوتی ہے، جو پہاڑوں سے زیادہ اس کو استحکام کی روح سے کر دیتی ہے، اور ایک وفادار دل اس کو بخشتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کے جلال کے لیے وہ کام اس سے صادر ہوتے ہیں، اور وہ صدق کی باتیں ظہور میں آتی ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اور آدمزاد کیا حقیقت ہے کہ خود بخود ان کو انجام دے سکے۔ وہ بکلی غیر سے منقطع ہو جاتا ہے اور ما سوا اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور سب تفاوتوں اور فرقوں کو درمیان سے دور کر دیتا ہے، اور وہ آزمایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے امتحانات اس کو پیش آتے ہیں، اور ایسی مصائب اور تکالیف اس پر پڑتی ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پر پڑتی تو انہیں نابود کر دیتی، اور اگر وہ آفتاب اور مہتاب پر وارد ہوتی تو وہ بھی تاریک ہو جاتے، لیکن وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ تمام سختیوں کو بڑی انشراح صدر سے برداشت کر لیتا ہے، اور اگر وہ ہامنے حوادث میں پیسا بھی جائے اور غبار سا کیا جائے تب بھی بغیر انی مع اللہ کے اور کوئی آواز اس کے اندر سے نہیں آتی۔ جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے تو اس کا معاملہ اس عالم سے وراء الورا ہو جاتا ہے، اور ان تمام ہدایتوں اور مقامات عالیہ کو ذلی طور پر پا لیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے، اور انبیاء اور رسل کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محدثیت کے پیرایا میں ظہور پکڑتی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، لیکن وہ باعث شدت اور ذوف رنگ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ اشارت فرما رہے ہیں کہ محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے، اور اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر یک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا، اور اسی قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا حمل نبی پر جائز ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ المحدث نبی، جیسا کہ کہہ سکتے ہیں کہ العنب خمر نظرا علی القوت والاستعداد، ومثل هذا الحمل شائع متعارف فی عبارات القوم، وقد جرت المحاورات على ذلك كما لا يخفى على كل ذكي عالم مطلع على كتب الادب والکلام والتصوف۔ اور اسی حمل کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اس قرات کو جو وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث ہے مختصر کر کے قرات ثانی میں صرف یہ الفاظ کافی قرار دیے کہ وما ارسلنا من رسول ولا نبی۔ اور اس سوال کا جواب کہ جس شخص کو شرف مکالمہ الہیہ کا نصیب ہو وہ کب اور کن حالات میں افاظہ کلام الہی کا زیادہ تر مستحق ہوتا ہے، یہ ہے کہ اکثر شدائد اور مصائب کے نزول کے وقت اولیاء اللہ پر کلام الہی نازل ہوتا ہے تا ان کی تسلی اور تقویت کا موجب ہو۔ جب وہ نزول آفات اور حوادث سے فوق و طاقت سے نہایت شکستہ اور دردمند اور کوفتہ ہو جاتے ہیں اور حزن اور قلق انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تب خدا تعالیٰ کی صفت کلام ان کے دل پر متجلی ہوتی ہے، اور کلمات طیبہ الہیہ سے ان کو سکینت اور تشفی بخشی جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ملہم کی انکساری حالت
الہامی آگ کے افروختہ ہونے کے لیے بہت ہی دخل رکھتی ہے۔ جب ایک شرف یاب مکالمہ الہی کمال دردمند اور مضطر ہوتا ہے اور اس کی توجہ درد اور حزن سے ملی ہوئی ایک تار بند جانے کی حالت تک پہنچ جاتی ہے اور وفاداری اور تضرع اور صدق کے ساتھ ربوبیت کی شعاؤں کے نیچے جا پڑتی ہے، تو یک دفعہ ربوبیت کا ایک شعاع اپنی ربوبیت کی تجلی کے ساتھ اس پر گرتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے، اور وہ روشنی کبھی کلام کی صورت میں اور کبھی کشف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور رجوع کرنے والے دل کو اس فتیلہ کی طرح جو آگ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اپنے ربانی نور سے منور کر دیتی ہے۔ کیا یہ بدیہی طور پر محسوس نہیں ہوتا جو ایک فتیلہ جو پاکیزہ تیل اپنے اندر رکھتا ہے جب آگ کے نزدیک کیا جاتا ہے تو وہ فی الفور صورت بدل لیتا ہے اور آگ کی صحبت سے واپس آتے وقت ایک چمکتا ہوا شعلہ اپنے ساتھ لاتا ہے؟ بس ایک عارف اور کامل انسان اس وقت مکالمہ الہیہ کے لیے نہایت ہی استعداد قریبہ رکھتا ہے جب وہ دردمند ہو کر آستانہ الہی پر گرتا ہے اور ہر یک طرف سے منقطع ہو کر اس موافقت اور مصادقت کو جو اس کے رگ و ریشہ میں رچی ہوئی ہے ایک تازہ اور نیا جوش دیتا ہے اور دردناک روح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد کے لیے التجا کرتا ہے، تب خدا تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اسے تودد اور محبت کے ساتھ جواب دیتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو اکثر قبول فرما لیتا ہے۔ آج کل کے بعض ملحدانہ خیال والے جو یورپ کے فلسفہ اور نیچر کے تابع ہو گئے ہیں اور اجابت اور قبولیت دعا سے منکر ہیں، ان کے یہ خیالات سراسر باطل ہیں کہ قبولیت دعا کچھ چیز نہیں اور تحصیل مرادات کے لیے دعا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مومن پر خدا تعالیٰ کے فضلوں میں سے یہ ایک بڑا بھاری فضل ہوتا ہے جو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی درخواستیں گو کیسے ہی مشکل کاموں کے متعلق ہوں اکثر بپایۂ اجابت پہنچتی ہیں، اور دراصل ولایت کی حقیقت یہی ہے جو ایسا قرب اور وجاہت حاصل ہو جائے جو بنسبت اوروں کے بہت دعائیں قبول ہوں، کیونکہ ولی خدا تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اور خالص دوستی کی یہی نشانی ہے کہ اکثر درخواستیں اس کی قبول کی جائیں۔ بس جو شخص کہتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے اس سے زیادہ اور کچھ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے، ایسا شخص مسخرہ ہے اور خدا تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین سے محض بیگانہ ہے۔ اگر صرف دعا کا سن لینا اجابت میں داخل ہے اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تو پھر ہر یک کہہ سکتا ہے کہ میری دعا رد نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اجابت سے مطلب صرف اطلاع بر دعا ہے تو پھر کون شخص ہے جس کی دعا سے خدا تعالیٰ بے خبر رہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ بباعث اپنی صفت علیم اور خبیر اور سمیع ہونے کے ہر یک بات کو سنتا ہے اور ہر یک شخص کی آواز اس تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایسے سننے میں مومن اور غیر مومن کی دعا میں فرق کیا ہے؟ اور یہ کہنا کہ مومن کو لبیک کہتا ہے اور دوسرے کو نہیں، یہ کیوں کر ثابت ہو جبکہ اصل محرومی میں مومن اور غیر مومن دونوں مساوی ہیں؟ تو ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میری دعا پر لبیک کہا گیا ہے، تو اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ نہیں کہا گیا؟ اور ایسی بے معنی لبیک کا فائدہ کیا؟ بلکہ مومن کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اور اگر قبول کرنا مومن کے حق میں بہتر نہ ہو تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ مومن کو نرمی اور محبت کی راہ سے بدریہ محبانہ مکالمہ کی اس پر اطلاع دی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ جو تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے سب سے زیادہ رحمت مومن پر ہی کرتا ہے اور ہر یک مصیبت کے وقت اسے سنبھالتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور مومن ایک طرف تو فتح مومن ہی کو دیتا ہے اور اس کی عمر اور عافیت کے دن بڑھاتا ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے اور ناپدید ہو جائے، پر وہ دشمن کو ہی ہلاک کرتا ہے اور اس کی بد دعائیں اسی کے سر پر مارتا ہے، پر مومن کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر کے وہ خارق دکھلاتا ہے جن سے دنیا حیران ہو جاتی ہے کرامت کیا چیز ہے۔ مومن کی دعا جو قبول ہو کر ایک نہایت مشکل اور بعید العقل کام کو پورا کر دیتی ہے اور تمام خلقت کو ایک حیرت میں ڈالتی ہے، پھر کیوں کر کہا جائے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ نادان ہے وہ شخص جو ایسا خیال کرتا ہے، بے وقوف ہے وہ فلسفی جو ایسا سمجھتا ہے۔ یہ دعویٰ بے دلیل نہیں، اس پر میرے پاس کھلے کھلے دلائل اور نہایت روشن براہین ہیں۔ جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے تا آفتاب نظر نہ آوے وہ کیوں کر روشنی کو دیکھ سکتا ہے؟ اب یہ بھی یاد رہے کہ وہ اسلام جس کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے ہم صرف گزشتہ کا حوالہ دیں اور محض قبروں کے نشان دکھلائیں۔ اسلام مردہ مذہب نہیں تا یہ کہا جائے کہ اس کی سب برکات پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے خاتمہ ہے۔ اسلام میں بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی برکات ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ صرف گزشتہ قصوں کا سبق نہیں دیتا بلکہ موجودہ برکات پیش کرتا ہے
دنیا کو برکات اور آسمانی نشانوں کی ہمیشہ ضرورت ہے، یہ نہیں کہ پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں۔ ضعیف اور عاجز انسان جو اندھے کی طرح پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اس بات کا محتاج ہے کہ آسمانی بادشاہت کا اس کو کچھ پتہ لگے، اور وہ خدا جس کے وجود پر ایمان ہے، اس کی ہستی اور قدرت کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوں۔ پہلے زمانے کے نشان دوسرے زمانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خبر معائنے کی مانند نہیں ہو سکتی، اور امتداد زمانہ سے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ ہر یک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کا خدا جو سچا خدا ہے ہر یک نئی دنیا کے لیے نئے نشان دکھلاتا ہے، اور ہر یک صدی کے سر پر، اور خاص کر ایسی صدی کے سر پر جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہے اور بہت سی تاریکیاں اپنے اندر رکھتی ہے، ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے، جس کے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور وہ قائم مقام نبی مطبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے، اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ دری کے روح سے ملزم کرتا ہے۔ سچائی کی روح سے اس طرح کہ وہ سچے نبی پر ایمان نہ لائے، پس وہ دکھلاتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا، اور اس کی سچائی پر آسمانی نشان یہ ہیں، اور حقیقت نمائی کی روح سے اس طرح کہ اس نبی مطبوع کے تمام مغلقات دین کا حل کر کے دکھلا دیتا ہے، اور تمام شبہات اور اعتراضات کا استیصال کر دیتا ہے، اور پردہ دری کی روح سے اس طرح کہ وہ مخالفوں کے تمام پردے پھاڑ دیتا ہے، اور دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ وہ کیسے بے وقوف اور معارف دین کو نہ سمجھنے والے، اور غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنے والے، اور جناب الہی سے دور و مہجور ہیں۔ اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا خلت پا کر آتا ہے، اور ذکی اور مبارک اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور نہایت صفائی سے ان باتوں کو ثابت کر کے دکھلا دیتا ہے کہ خدا ہے، اور وہ قادر اور بصیر اور سمیع اور علیم اور مدبر بالارادہ ہے، اور در حقیقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اہل اللہ سے خارق ظاہر ہوتے ہیں۔ بس صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت الہیہ سے مالا مال ہے، بلکہ اس کے زمانے میں دنیا کا ایمان عام طور پر دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے، اور وہ تمام خارق جن سے دنیا کے لوگ منکر تھے اور ان پر ہنستے تھے اور ان کو خلاف فلسفہ اور نیچر سمجھتے تھے، یا اگر بہت نرمی کرتے تھے تو بطور ایک قصہ اور کہانی کے ان کو مانتے تھے، اب اس کے آنے سے اور اس کے عجائبات ظاہر ہونے سے نہ صرف قبول ہی کرتے ہیں بلکہ اپنی پہلی حالت پر روتے اور تعصف کرتے ہیں کہ وہ کیسی نادانی تھی جس کو ہم عقل مندی سمجھتے تھے، اور وہ کیسی بے وقوفی تھی جس کو ہم علم اور حکمت اور قانون قدرت خیال کرتے تھے۔ غرض وہ خلق اللہ پر ایک شعلے کی طرح گرتا ہے، اور سب کو کم و بیش حسب استعدادات مختلفہ اپنے رنگ میں لے آتا ہے، اگرچہ وہ اوائل میں آزمایا جاتا اور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کو دیتے اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کہتے ہیں، اور انواع اقسام کے طریقوں سے اس کو ستاتے اور اس کی ذلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ برہان حق اپنے ساتھ رکھتا ہے اس لیے آخر ان سب پر غالب آتا ہے، اور اس کی سچائی کی کرنیں بڑے زور سے دنیا میں پھیلتی ہیں، اور جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی، تب آسمان والوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ گواہی دیں، سو اس کے لیے ایک روشن گواہی خارق کے رنگ میں، دعاؤں کے قبول ہونے کے رنگ میں اور حقائق و معارف کے رنگ میں آسمان سے اترتی ہے، اور وہ گواہی بہروں اور گونگوں اور اندھوں تک پہنچتی ہے، اور بہتیرے ہیں جو اس وقت حق اور سچائی کی طرف کھینچے جاتے ہیں، مگر مبارک وہ جو پہلے سے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بوجہ نیک زن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی شان کا ایک حصہ ملتا ہے، اور اس کا فضل ہے جس پر چاہے کرے۔ اب اتمام حجت کے لیے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے موافق جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریک پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر ایمان اور صدق اور تقوی اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے، اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سو اے حق کے طالبو، سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے آسمانی مدد کی ضرورت تھی؟ کیا ابھی تک تم پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ گزشتہ صدی میں جو 13ویں صدی تھی، کیا کیا صدمات اسلام پر پہنچ گئے، اور ضلالت کے پھیلنے سے کیا کیا ناقابل برداشت زخم ہمیں اٹھانے پڑے؟ کیا ابھی تک تم نے معلوم نہیں کیا کہ کن کن آفات نے اسلام کو گھیرا ہوا ہے؟ کیا اس وقت تک
کیا اس وقت تم کو یہ خبر نہیں ملی کہ کس قدر لوگ اسلام سے نکل گئے، کس قدر عیسائیوں میں جا ملے، کس قدر دہریہ اور طبعیہ ہو گئے، اور کس قدر شرک اور بدعت نے توحید اور سنت کی جگہ لے لی، اور کس قدر اسلام کے رد کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور دنیا میں شائع کی گئیں۔ سو تم اب سوچ کر کہو کہ کیا اب ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس صدی پر کوئی ایسا شخص بھیجا جاتا جو بیرونی حملوں کا مقابلہ کرتا؟ اگر ضرور تھا تو تم دانستہ الہی نعمت کو رد مت کرو اور اس شخص سے منحرف مت ہو جاؤ جس کا آنا اس صدی پر اس صدی کے مناسب حال ضروری تھا، اور جس کی ابتدا سے نبی کریم نے خبر دی تھی، اور اہل اللہ نے اپنے الہامات اور مکاشفات سے اس کی نسبت لکھا تھا۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ اسلام کو کس درجے پر بلاؤں نے مجبور کر لیا ہے، اور کیسے چاروں طرف سے اسلام پر مخالفوں کے تیر چھوٹ رہے ہیں، اور کیسے کروڑہا نفسوں پر اس زہر نے اثر کر دیا ہے۔ یہ علمی طوفان، یہ عقلی طوفان، یہ فلسفی طوفان، یہ مکر اور منصوبوں کا طوفان، یہ فسق اور فجور کا طوفان، یہ لالچ اور طمع دینے کا طوفان، یہ اباحت اور دہریت کا طوفان، یہ شرک اور بدعت کا طوفان جو ہے، ان سب طوفانوں کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اور اگر طاقت ہے تو ان مجموعہ طوفانات کی کوئی پہلے زمانے میں نظیر بیان کرو، اور ایماناً کہو کہ حضرت آدم سے لے کر تا این دم اس کی کوئی نظیر بھی ہے، اور اگر نظیر نہیں تو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور حدیثوں کے وہ معنی کرو جو ہو سکتے ہیں۔ واقعات موجودہ کو نظر انداز مت کرو تا تم پر کھل جائے کہ یہ تمام ضلالت وہی سخت دجالیت ہے جس سے ہر یک نبی ڈراتا آیا ہے، جس کی بنیاد اس دنیا میں عیسائی مذہب اور عیسائی قوم نے ڈالی، جس کے لیے ضرور تھا کہ مجدد وقت مسیح کے نام پر آوے، کیونکہ بنیاد فساد مسیح کی ہی امت ہے، اور میرے پر کشفاً یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی، تب ان کی روح روحانی نزول کے لیے حرکت میں آئی، اور اس نے جوش میں آ کر اور اپنی امت کو ہلاکت کا مفسدہ پرداز پا کر زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا جو اس کا ایسا ہم تباہ ہو کہ گویا وہی ہو۔ سو اس کو خدا تعالیٰ نے وعدے کے موافق ایک شبیہ عطا کی، اور اس میں مسیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی، اور اس میں اور مسیح میں بشدت اتصال کیا گیا، گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے بنائے گئے، اور مسیح کی توجہات نے اس کے دل کو اپنا قرار گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اپنا تقاضا پورا کرنا چاہا۔ بس ان معنوں سے اس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرا، اور مسیح کے پرجوش ارادات اس میں نازل ہوئے، جن کا نزول الہامی استعارات میں مسیح کا نزول قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک عرفانی بھید ہے کہ بعض گزشتہ کاملوں کا ان بعض پر جو زمین پر زندہ موجود ہوں عکس توجہ پڑھ کر اور اتحاد خیالات ہو کر ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ظہور کو اپنا ظہور سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے ارادات جیسے آسمان پر ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ویسا ہی باذن ہی تعالیٰ اس کے دل میں جو زمین پر ہے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسی روح جس کی حقیقت کو اس آدمی سے جو زمین پر ہے متحد کیا جاتا ہے، ایک ایسا ملکہ رکھتی ہے کہ جب چاہے پورے طور پر اپنے ارادات اس میں ڈالتی رہے، اور ان ارادات کو خدا تعالیٰ اس دل سے اس دل میں رکھ دیتا ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ کبھی گزشتہ انبیاء و اولیاء اس طور سے نزول فرماتے ہیں، اور ایلیاہ نبی نے یحییٰ نبی میں ہو کر اسی طور سے نزول کیا تھا۔ سو مسیح کے نزول کی سچی حقیقت یہی ہے جو اس عاجز پر ظاہر کی گئی، اور اگر اب بھی کوئی باز نہ آوے تو میں مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے صرف اس وجہ سے میں نے مباہلے سے اعراض کیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ مسلمانوں سے ملاعنہ جائز نہیں، مگر اب مجھ کو بتلایا گیا کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اس کو اہل قبلہ اور کلمہ گو اور عقائد اسلام کا معتقد پا کر پھر بھی کافر کہنے سے باز نہیں آتا، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سو میں مامور ہوں کہ ایسے لوگوں سے جو ائمۃ التکفیر ہیں اور مفتی اور مولوی اور محدث کہلاتے ہیں اور ابناء اور نساء بھی رکھتے ہیں مباہلہ کروں، اور پہلے ایک عام مجلس میں ایک مفصل تقریر کے ذریعے سے ان کو اپنے دلائل سمجھا دوں، اور اسی مجلس میں ان کے تمام الزامات اور شبہات کا جو ان کے دل میں خلجان کرتے ہیں جواب بھی دے دوں، اور پھر اگر کافر کہنے سے باز نہ آویں تو ان سے مباہلہ کروں۔ مباہلہ اس بنا پر نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اصطلاحی نام اہل سنت والجماعت سے مجھ کو باہر کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے تو مجھ کو کچھ بھی رنج نہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک غیر مقلد جو اپنے تئیں اہل حدیث کہلاتا ہے
ائمہ اربعہ کے مقلدین کا نام بدعتی اور فیض عوج رکھتا ہے، اور صحابہ اکرام کے طریق سے ان کو باہر سمجھتا ہے، اور جماعت سلف کا ان کو مخالف خیال کرتا ہے، ایسا ہی ایک مثلا حنفی تمام موحدین غیر مقلدین کو بد مذہب اور سنت جماعت کے احاطہ سے باہر یقین رکھتا ہے، تو پھر مجھے کیوں افسوس کرنا چاہیے کہ میں کیوں سنت جماعت سے باہر کیا جاتا ہوں؟ در حقیقت اہل سنت والجماعت کہلانا آج کل کسی خاص فرقہ کا حق تسلیم نہیں کیا گیا، ہر یک اپنے زوم میں اہل سنت ہے اور دوسروں کو اس سے خارج کر رہا ہے۔ بس یہ کچھ ایسا جھگڑا نہیں جس کا عند اللہ بہت قدر ہو، مگر جزیات کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو جھٹ پٹ کافر کہہ دینا اور ہمیشہ کے جہنم کا سزاوار اس کو ٹھہرانا، یہ امر در حقیقت عند اللہ کوئی سہل اور معمولی بات نہیں، بلکہ بہت ہی بڑا ہے، اور جائے تعجب ہے کہ ایک شخص کلمہ گو ہو اور اہل قبلہ اور موحد اور اللہ اور رسول کو ماننے والا اور ان سے سچی محبت رکھنے والا اور قرآن پر ایمان لانے والا ہو، اور پھر کسی جزئی اختلاف کی وجہ سے وہ ایسا کافر ٹھہر جائے کہ یہود نصارہ کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر شمار ہو، اور میاں نذیر حسین اور شیخ بطالوی اس بات پر راضی ہوں کہ وہ نہ صرف کافر بلکہ اس کا نام اکفر رکھا جائے، یعنی ہمیشہ کی جہنم سے بھی اس کی سزا کچھ زیادہ ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بڑے بڑے اختلاف تھے، اور ان میں سے کوئی بھی اختلاف سے بچ نہیں سکا، نہ صدیق، نہ فاروق، نہ دوسرا کوئی صحابی، بلکہ مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ باوجود اپنی اس جلالت و شان کے جو علماء میں مسلم ہے، دینی امور میں تمام جماعت صحابہ سے 50 مسئلہ میں مخالف تھے، اور یہ مخالفت اس کمال تک پہنچ گئی تھی کہ بعض ایسے امور کو وہ حلال جانتے تھے جن کو دوسرے صحابہ حرام قطعی بلکہ صریح فسق سمجھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے گروہ کے لوگ معراج اور رویت باری کے بارے میں دوسرے صحابہ سے بکلی مخالف تھے، مگر کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا تھا۔ مگر یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ آیا کہ مولویوں نے اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہہ دینا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دینا ایک ایسی سہل بات سمجھ لی کہ جیسے کوئی پانی کا گھونٹ پی لے۔ اسی پرانی عادت کی وجہ سے عاجز کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا۔ سو اب میں مامور ہوں جو انہی لوگوں سے جو ائمۃ التکفیر ہیں، یعنی نذیر حسین دہلوی اور شیخ محمد حسین بطالوی، اور جو ان کے ہم مرتبہ اور ہم خیال ہیں، مباہلہ کی درخواست کروں۔ لہذا اس فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے ان ائمۃ التکفیر کے نام پر مباہلہ کا اشتہار ذیل میں شائع کیا جاتا ہے۔ مباہلہ کے لیے اشتہار، صفحہ نمبر 261۔ ان تمام مولویوں اور مفتیوں کی خدمت میں جو اس عاجز کو جزئی اختلافات کی وجہ سے یا اپنی نافہمی کے باعث سے کافر ٹھہراتے ہیں، عرض کیا جاتا ہے کہ اب میں خدا تعالیٰ سے مامور ہو گیا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے مباہلہ کرنے کی درخواست کروں، اس طرح پر کہ اول آپ کو مجلس مباہلہ میں اپنے عقائد کے دلائل از روئے قرآن و حدیث کے سناؤں، اگر پھر بھی آپ لوگ تکفیر سے باز نہ آویں تو اسی مجلس میں مباہلہ کروں۔ سو میرے پہلے مخاطب میاں نذیر حسین دہلوی ہیں، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر شیخ محمد حسین بطالوی، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر بعد اس کے وہ تمام مولوی صاحبان جو مجھ کو کافر ٹھہراتے اور مسلمانوں میں سرگروہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور میں ان تمام بزرگوں کو آج کی تاریخ سے جو 10 دسمبر 1892 ہے 4 ماہ تک مہلت دیتا ہوں۔ اگر 4 ماہ تک ان لوگوں نے مجھ سے بشرائط متذکرہ بالا مباہلہ نہ کیا اور نہ کافر کہنے سے باز آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر پوری ہوگی۔ میں اول یہ چاہتا تھا کہ وہ تمام بے جا الزامات جو میری نسبت ان لوگوں نے قائم کر کے مجھ بے کفر قرار دیے ہیں، اس رسالے میں ان کا جواب شائع کروں، لیکن وہ باعث بیمار ہو جانے، کاتب اور حرج واقع ہونے کے ابھی تک وہ حصہ تباہ نہیں ہو سکا۔ سو میں مباہلے کی مجلس میں وہ مضمون بہرحال سنا دوں گا، اگر اس وقت تباہ ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ لیکن یاد رہے کہ ہماری طرف سے یہ شرط ضروری ہے کہ تکفیر کے فتویٰ لکھنے والوں نے جو کچھ سمجھا ہے اول اس تحریر کی غلطی ظاہر کی جائے اور اپنی طرف سے دلائل شافیہ کے ساتھ اتمام حجت کیا جائے، اور پھر اگر باز نہ آویں تو اسی مجلس میں مباہلہ کیا جائے۔ اور مباہلہ کی اجازت کے بارے میں جو کلام الہی میرے پر نازل ہوا وہ یہ ہے: نظر اللہ الیک معطرا وقالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا قال انی اعلم ما لا تعلمون قالوا کتاب ممتلئ من الکفر والکذب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ایک معطر نظر سے تجھ کو دیکھا، اور بعض لوگوں نے اپنے دلوں میں کہا کہ اے خدا، کیا تو زمین پر ایک ایسے شخص کو قائم کر دے گا کہ جو دنیا میں فساد پھیلاوے؟ تو خدا تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو کذب اور کفر سے بھری ہوئی ہے، سو ان کو کہہ دے کہ آؤ ہم اور تم میں اپنی عورتوں اور بیٹوں اور عزیزوں کے مباہلہ کریں، پھر ان پر لعنت کریں جو کاذب ہیں۔ یہ وہ اجازت مباہلہ ہے جو اس عاجز کو دی گئی، لیکن ساتھ اس کے جو بطور تبشیر کے اور الہامات ہوئے ان میں سے بھی کسی قدر لکھتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: یوم یجیء الحق ویکشف الصدق ویکثر الخاسرون انت معی وانا معک ولا یعلمها الا المسترشدون نرد الیک الکرۃ الثانیہ ونبدلنک من بعد خوفک امنا یأتیک امر الانبیاء وامرک یتأتی یسر اللہ وجہک وینیر برہانک سیولد لک الولد ویدنی منک الفضل ان نوری قریب وقالوا انا لک ھذا قل هو اللہ عجیب ولا تیأس من روح اللہ انظر الی یوسف واقبالہ قد جاء وقت الفتح والفتح اقرب یخرون علی المساجد ربنا اغفر لنا انا كنا خاطئین لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اردت ان استخلف فخلقت آدم نجی الاسرار انا خلقنا الانسان فی یوم موعود۔ یعنی اس دن حق آئے گا اور صدق کھل جائے گا، اور جو لوگ خسارے میں ہیں وہ خسارے میں پڑیں گے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جو رشد رکھتے ہیں۔ ہم پھر تجھ کو غالب کریں گے اور خوف کے بعد امن کی حالت عطا کر دیں گے۔ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا۔ خدا تیرے منہ کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا، اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا، اور میرا نور نزدیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مراتب تجھ کو کہاں؟ ان کو کہہ کہ وہ خدا عجیب خدا ہے، اس کے ایسے ہی کام ہیں، جس کو چاہتا ہے اپنے مقربوں میں جگہ دیتا ہے، اور میرے فضل سے نومید مت ہو۔ یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو، فتح کا وقت آ رہا ہے اور فتح قریب ہے۔ مخالف یعنی جن کے لیے توبہ مقدر ہے اپنی سجدہ گاہوں میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، خدا تمہیں بخش دے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ایک اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کروں تو میں نے آدم کو پیدا کیا جو نجی الاسرار ہے۔ ہم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعدے کا دن تھا، یعنی جو پہلے سے پاک نبی کے واسطے سے ظاہر کر دیا گیا تھا کہ وہ فلاں زمانے میں پیدا ہوگا، اور جس وقت پیدا ہوگا فلاں قوم دنیا میں اپنی سلطنت اور طاقت میں غالب ہوگی، اور فلاں قسم کی مخلوق پرستی روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ اسی زمانے میں وہ موعود پیدا ہوا، اور وہ صلیب کا زمانہ اور عیسیٰ پرستی کا زمانہ ہے۔ جو شخص کے سمجھ سکتا ہے چاہیے کہ ہلاک ہونے سے پہلے سمجھ لے۔ یکسر الصلیب پر غور کرے، یقتل الخنزیر کو سوچے، یازع الجزیہ کو نظر تدبر سے دیکھے۔ جو یہ سب امور اہل کتاب کے حق میں اور ان کی شان میں صادق آ سکتے ہیں، نہ کسی اور کے حق میں۔ پھر جب تسلیم کیا گیا کہ اس زمانے میں اعلیٰ طاقت عیسائی مذہب کی طاقت اور عیسائی گورنمنٹوں کی طاقت ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے، تو پھر ان طاقتوں کے ساتھ ایک فرضی اور خیالی اور وہمی دجال کی گنجائش کہاں؟ یہی لوگ تو ہیں جو تمام زمین پر محیط ہو گئے ہیں۔ پھر اگر ان کے مقابل پر کوئی اور دجال خارج ہو تو وہ باوجود ان کے کیوں کر زمین پر محیط ہو؟ ایک میان میں دو تلواریں تو سما نہیں سکتیں۔ جب ساری زمین پر دجال کی بادشاہت ہوگی تو پھر انگریز کہاں ہوں گے، اور روس کہاں، اور جرمن اور فرانس وغیرہ یورپ کی بادشاہتیں کہاں جائیں گی؟ حالانکہ مسیح موعود کا عیسائی سلطنتوں کے وقت میں ظاہر ہونا ضروری ہے، اور جب مسیح موعود کے لیے یہی ضروری ہے کہ دنیا میں عیسائی طاقتوں کو ہی دنیا پر غالب پاوے اور تمام مفاسد کی کنجیاں انہی کے ہاتھ میں دیکھے، انہی کی صلیبوں کو توڑے اور انہی کے خنزیروں کو قتل کرے اور انہی کو اسلام میں داخل کر کے جزیہ کا قصہ تمام کرے، تو پھر سوچو کہ فرضی دجال کی سلطنت باوجود عیسائی سلطنت کے کیوں کر ممکن ہے؟ مگر یہ غلط ہے کہ مسیح موعود ظاہری تلوار کے ساتھ آئے گا۔ تعجب کہ یہ علماء یازع الحرب کے کلمہ کو کیوں نہیں سوچتے
اور حدیث الائمۃ من قریش کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بس جبکہ ظاہری سلطنت اور خلافت اور امامت بجز قریش کے کسی کے لیے روا ہی نہیں، تو پھر مسیح موعود جو قریش میں سے نہیں ہے کیوں کر ظاہری خلیفہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ وہ مہدی سے بیعت کرے گا اور اس کا تابع ہوگا اور نوکروں کی طرح اس کے کہنے سے تلوار اٹھائے گا، عجیب بیہودہ باتیں ہیں۔ نہیں حضرات، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ مسیح موعود کی روحانی خلافت ہے، دنیا کی بادشاہتوں سے اس کو کچھ تعلق نہیں، اس کو آسمانی بادشاہت دی گئی ہے، اور آج کل یہ زمانہ بھی نہیں کہ تلوار سے لوگ سچا ایمان لا سکیں۔ آج کل تو پہلی تلوار پر ہی نادان لوگ اعتراض کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ نئے سرے ان کو تلواروں سے قتل کیا جائے۔ ہاں، روحانی تلوار کی سخت حاجت ہے، سو وہ چلے گی اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اب ہم اس مقدمے کو ختم کرتے ہیں، لیکن ذیل میں ایک روحانی تلوار مخالفوں پر چلا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہ اکبر، ضربت الذلۃ علی کل مخالف۔ اشتہار بنام جملہ پادری صاحبان و ہندو صاحبان و آریہ صاحبان و برہمو صاحبان و سکھ صاحبان و دہری صاحبان و نیچری صاحبان و غیرہ صاحبان، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، والصلاة والسلام علی خیر رسلہ و افضل انبیائہ و سلالۃ اصفیائہ محمد المصطفیٰ الذی یصلی علیہ اللہ و ملائکتہ والمؤمنون المقربون۔ اما بعد، چونکہ اس زمانے میں مذاہب مدرجہ عنوان تعلیم قرآن کے سخت مخالف ہیں، اور اکثر ان کے ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر نہیں سمجھتے، اور قرآن شریف کو ربانی کلام تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارے رسول کریم کو مفتری اور ہمارے صحیفہ پاک کتاب اللہ کو مجموعہ افتراء قرار دیتے ہیں، اور ایک زمانہ دراز ہم میں اور ان میں مباحثات میں گزر گیا، اور کامل طور پر ان کے تمام الزامات کا جواب دے دیا گیا، اور جو ان کے مذاہب اور کتب پر الزامات عائد ہوتے ہیں وہ شرطیں باندھ کر ان کو سنائے گئے، اور ظاہر کر دیا گیا کہ ان کے مذہبی اصول اور عقائد اور قوانین جو اسلام کے مخالف ہیں کیسے دور از صداقت اور جائے ننگ و عار ہیں، مگر پھر بھی ان صاحبوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور نہ اپنی شوخی اور بد زبانی کو چھوڑا۔ آخر ہم نے پورے اتمام حجت کی غرض سے یہ اشتہار آج لکھا ہے، جس کا مختصر مضمون ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ صاحبو، تمام اہل مذاہب جو سزا جزا کو مانتے ہیں اور بقائے روح اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ صدہا باتوں میں مختلف ہیں، مگر اس کلمہ پر سب اتفاق رکھتے ہیں جو خدا موجود ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی خدا نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے اور اسی کی یہ ہدایت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی مرضی پر چلنے والے اور اس کے پیارے بندے صرف ہم لوگ ہیں، اور باقی سب مورد غضب اور ضلالت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، جن سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہے۔ بس جبکہ ہر یک کا دعویٰ ہے کہ میری راہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے اور مدار نجات اور قبولیت فقط یہی راہ ہے و بس، اور اسی راہ پر قدم مارنے سے خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسوں سے ہی وہ پیار کرتا ہے، اور ایسوں کی ہی وہ اکثر اور اغلب طور پر باتیں مانتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے، تو پھر فیصلہ نہایت آسان ہے۔ اور ہم اس کلمہ مذکورہ میں ہر یک صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی یہ سچ ہے کہ سچے اور جھوٹے میں اسی دنیا میں کوئی ایسا مابہل امتیاز قائم ہونا چاہیے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو۔ یوں تو کوئی اپنی قوم کو دوسری قوموں سے خدا ترسی اور پرہیزگاری اور توحید اور عدل اور انصاف اور دیگر اعمال صالحہ میں کم نہیں سمجھے گا، پھر اس طور سے فیصلہ ہونا محال ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں وہ قابل تعریف باتیں ایک بے نظیر کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں جن سے اسلام کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، مثلا جیسے اسلام کی توحید، اسلام کے تقوی، اسلام کے قواعد، حفظان عفت، حفظان حقوق، جو عملاً و اعتقاداً کروڑہ افراد میں موجود ہیں، اور اس کے مقابل پر جو کچھ ہمارے مخالفوں کی اعتقادی اور عملی حالت ہے وہ ایسی شے ہے جو کسی منصف سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن جب تعصب درمیان ہے تو اسلام کی ان خوبیوں کو کون قبول کر سکتا ہے اور کون سن سکتا ہے؟ سو یہ طریق نظری ہے اور نہایت بدیہی طریق جو دیہات کے حال چلانے والے اور جنگلوں کے خانہ بدوش بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے کہ اس جنگ و جدل کے وقت میں جو تمام مذاہب میں ہو رہا ہے اور اب کمال کو پہنچ گیا ہے، اسی سے مدد طلب کریں جس کی راہ میں یہ جنگ و جدل ہے، جبکہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور در حقیقت اسی کے بارے میں یہ سب لڑائیاں ہیں، تو بہتر ہے کہ اسی سے فیصلہ چاہیں۔
اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے میری یہ حالت ہے کہ میں صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں اور دوسرے مذاہب کو باطل اور سراسر دروغ کا پتلا خیال کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کے ماننے سے نور کے چشمے میرے اندر بہہ رہے ہیں، اور محض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ مکالمہ الہیہ اور اجابت دعاؤں کا مجھے حاصل ہوا ہے کہ جو بجوز سچے نبی کے پیروں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ہندو اور عیسائی وغیرہ اپنے باطل معبودوں سے دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ان کو وہ مرتبہ مل نہیں سکتا، اور وہ کلام الہی جو دوسرے ضمنی طور پر اس کو مانتے ہیں میں اس کو سن رہا ہوں، اور مجھے دکھلایا اور بتلایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں فقط اسلام ہی حق ہے، اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ یہ سب کچھ ببرکت پیروی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو ملا ہے، اور جو کچھ ملا ہے اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں، کیونکہ وہ باطل پر ہیں۔ اب اگر کوئی سچ کا طالب ہے، خواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا آریہ یا یہودی یا برہمو یا کوئی اور ہے، اس کے لیے یہ خوب موقع ہے جو میرے مقابل پر کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ امور غیبیہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے میں میرا مقابلہ کر سکا تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد غیر منقولہ جو 10,000 روپے کے قریب ہوگی اس کے حوالے کر دوں گا، یا جس طور سے اس کی تسلی ہو سکے اسی طور سے تاوان ادا کرنے میں اس کو تسلی دوں گا۔ میرا خدا واحد شاہد ہے کہ میں ہرگز فرق نہیں کروں گا، اور اگر سزائے موت بھی ہو تو بدل و جان روا رکھتا ہوں۔ میں دل سے یہ کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، اور اگر کسی کو شک ہو اور میری اس تجویز پر اعتبار نہ ہو تو وہ آپ ہی کوئی احسن تجویز تاوان کی پیش کرے، میں اس کو قبول کر لوں گا، میں ہرگز عذر نہیں کروں گا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو بہتر ہے کہ کسی سخت سزا سے ہلاک ہو جاؤں، اور اگر میں سچا ہوں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ہلاک شدہ میرے ہاتھ سے بچ جائے۔ اے حضرات پادری صاحبان جو اپنی قوم میں معزز اور ممتاز ہو، آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے جو اس طرف متوجہ ہو جاؤ، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں ایک ذرہ اس صادق انسان کی محبت ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ہے تو میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ضرور میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کو اس خدا کی قسم ہے جس نے مسیح کو مریم صدیقہ کے پیٹ سے پیدا کیا، جس نے انجیل نازل کی، جس نے مسیح کو وفات دے کر پھر مردوں میں نہیں رکھا بلکہ اپنی زندہ جماعت ابراہیم اور موسیٰ اور یحییٰ اور دوسرے نبیوں کے ساتھ شامل کیا، اور زندہ کر کے انہی کے پاس آسمان پر بلا لیا جو پہلے اس سے زندہ کیے گئے تھے، کہ آپ لوگ میرے مقابلے کے لیے ضرور کھڑے ہو جائیں۔ اگر حق تمہارے ہی ساتھ ہے اور سچ مچ مسیح خدا ہی ہے تو پھر تمہاری فتح ہے، اور اگر وہ خدا نہیں ہے اور ایک عاجز اور ناتوان انسان ہے اور حق اسلام میں ہے تو خدا تعالیٰ میری سنے گا اور میرے ہاتھ پر وہ امر ظاہر کر دے گا جس پر آپ لوگ قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے اور نہ ایمانداروں کی نشانیاں ہم میں موجود ہیں تو آؤ اسلام لانے کی شرط پر یک طرفہ خدا تعالیٰ کے کام دیکھو، اور چاہیے کہ تم میں سے جو نامی اور پیش رو اور اپنی قوم میں معزز شمار کیے جاتے ہیں وہ سب یا ان میں سے کوئی ایک میرے مقابل پر آوے، اور اگر مقابلے سے عاجز ہو تو صرف اپنی طرف سے یہ وعدہ کر کے کہ میں کوئی ایسا کام دیکھ کر جو انسان سے نہیں ہو سکتا ایمان لے آؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا، مجھ سے کسی نشان کے دیکھنے کی درخواست کریں۔ اور چاہیے کہ اپنے وعدہ کو بضابط شہادت 12 کس عیسائی و مسلمان و ہندو، یعنی 4 عیسائی اور 4 مسلمان اور 4 ہندو موقت با قسم کر کے بطور اشتہار کے چھپوا دیں، اور ایک اشتہار مجھ کو بھی بھیج دیں۔ اور اگر خدا تعالیٰ کوئی عجوبہ قدرت ظاہر کرے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو تو بلا توقف اسلام کو قبول کر لیں، اور اگر قبول نہ کریں تو پھر دوسرا نشان یہ ہے کہ میں اپنے خدا تعالیٰ سے چاہوں گا کہ 1 سال تک ایسے شخص پر کوئی سخت وبال نازل کرے جیسے جزام یا نابینائی یا موت، اور اگر یہ دعا منظور نہ ہو تو پھر بھی میں ہر یک تاوان کا جو تجویز کی جائے سزاوار ہوں گا۔ یہی شرط حضرات آریہ صاحبوں کی خدمت میں بھی ہے۔ اگر وہ اپنے وید کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں اور ہماری پاک کتاب کلام اللہ کو انسان کا افتراء خیال کرتے ہیں تو وہ مقابل پر آویں، اور یاد رکھیں کہ وہ مقابلے کے وقت نہایت رسوا ہوں گے۔ ان میں دہریت اور بے قیدی کی چالاکی سب سے زیادہ ہے، مگر خدا تعالیٰ ان پر ثابت کر دے گا کہ میں ہوں، اور اگر مقابلہ نہ کریں تو یک طرفہ نشان بغیر کسی بیہودہ شرط کے مجھ سے دیکھیں، اور میرے نشان کے من جانب اللہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ایسا آریہ جس نے کوئی نشان دیکھا ہو بلا توقف مسلمان نہ ہو جائے تو میں اس پر بد دعا کروں گا۔ بس اگر وہ 1 سال تک جزام یا نابینائی یا موت کی بلا میں مبتلا نہ ہو تو ہر یک سزا اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، اور باقی صاحبوں کے لیے بھی یہی شرائط ہیں۔
اور اگر اب بھی میری طرف منہ نہ کریں تو ان پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری ہو چکی۔ المشتہر، خاکسار، غلام محمد، قادیان، ضلع گرداسپورہ۔ سامعین محترم، آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 279 279۔ مبارک وہ لوگ جو صادق ہیں، کیونکہ انجام کار فتح انہی کی ہے۔ پرچہ نور افشاں 10 مئی 1888 کے دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ اس پرچے کے ایڈیٹر نے اس عاجز کا ایک خط جو ایک پیشگوئی پر مشتمل ہے اپنے اس پرچے میں درج کر کے کس قدر بد زبانی کے ساتھ زبان کھولی تھی، اور کیا کیا بے جا اور خلاف تہذیب اور گندے لفظ اس عاجز کے حق میں بولے تھے۔ یوں تو ان پادری صاحبوں پر کچھ بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صداقت سے دشمنی کرنا اور انکار اور توہین سے پیش آنا ان کا قدیمی شیوہ ہے، لیکن اس وقت ہمیں یہ دکھلانا منظور ہے کہ جس الہامی پیشگوئی کو انہوں نے نفسانی منصوبہ اور انسانی افتراء قرار دے کر اپنی عادت کے موافق زبان درازی کی تھی، اس کا انجام کیا نکلا؟ کیا انجام کار وہ انسانی افتراء ہی ثابت ہوا، یا خدا تعالیٰ نے جو سچ کا حامی ہے اس کی صداقت کھول دی؟ سو واضح ہو کہ اس عاجز کا وہ خط جو 10 مئی 1888 کو پرچہ نور افشاں میں چھپا ہے، اس کی عبارت جو پیشگوئی کے متعلق ہے، اخبار مذکور کے صفحہ 2 و 3 میں مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی نسبت یہ ہے: خدا تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ اپنے دختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوستیں آپ کی اس رشتے سے دور کر دے گا اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھ کر برکت پر برکت دے گا، اور اگر یہ رشتہ وقوع میں نہ آیا تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا، اور اس کا انجام درد اور تکلیف اور موت ہوگی۔ یہ دونوں طرف برکت اور موت کی ایسی ہیں جن کو آزمانے کے بعد میرا صدق اور کذب معلوم ہو سکتا ہے۔ اب جس طرح چاہو آزما لو۔ میری برادری کے لوگ مجھ سے ناواقف ہیں، اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے کاموں کو ان پر بھی ظاہر کرے۔ یہ وہ خط ہے جو نور افشاں 10 مئی 1888 میں شائع ہو چکا ہے، جس کا ماحصل یہی ہے کہ اگر دوسری جگہ نکاح ہوا تو پھر اس کا نتیجہ تمہارے لیے موت ہوگا، نہیں تو بجائے موت کے برکت ہوگی۔ اب میں ظاہر کرتا ہوں کہ 7 اپریل 1892 کو اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا، اور 30 ستمبر 1892 کو یہ پیشگوئی پوری ہوئی، یعنی خدا تعالیٰ نے مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کو اس جہان فانی سے اٹھا لیا۔ اب ایڈیٹر نور افشاں کو ذرا صبر کر کے غور کرنی چاہیے کہ پیشگوئی کا پورا ہو جانا بموجب ہدایت توریت کے صادق کی نشانی ہے یا کاذب کی؟ طالب حق کے لیے تو اسی قدر خدا تعالیٰ کا نشان کافی ہے، اور باطل پرست کو کوئی نشان فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ آخری نشان ظاہر نہ ہو جس کا نام جہنم ہے۔ ہر یک طالب حق کو چاہیے کہ 10 مئی 1888 کے پرچہ نور افشاں کو دیکھ کر اس پیشگوئی کے ساتھ پادریوں کو ملزم کرے۔ اب ہم یہ مناسب سمجھ کر اشتہار 10 جولائی 1888 اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بدظن بھائی بھی اس طرف توجہ کریں کہ یہ امور انسان کی طرف سے ہیں یا رب آسمان کی طرف سے۔ اس وقت ابھی موقع ہے کہ ضد سے باز آ جائیں۔ جو شخص صادق سے لڑتا ہے وہ اس سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی یا معینو برحمتک نستعین۔ ایک پیشگوئی پیش از وقوع کا اشتہار۔ پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا۔ جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت، کوئی رسوا ہوگا۔ اخبار نور افشاں 10 مئی 1888 میں جو اس راکم کا ایک خط متضمن درخواست نکاح چھاپا گیا ہے، اس خط کو صاحب اخبار نے اپنے پرچے میں درج کر کے عجیب طرح کی زبان درازی کی ہے، اور ایک صفحہ اخبار کا سخت گوئی اور دشنام دہی میں ہی سیاہ کیا ہے۔ یہ کیسی بے انصافی ہے کہ جن لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکڑوں بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہیں، وہ 2 یا 3 بیویاں کا جمع کرنا ایک کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں،
بلکہ اس فعل کو زنا حرام کاری خیال کرتے ہیں۔ کسی خاندان کا سلسلہ صرف ایک ایک بیوی سے ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا، بلکہ کسی نہ کسی فرد سلسلہ میں یہ دقت آ پڑتی ہے کہ ایک جورو، عقیمہ اور ناقابل اولاد نکلتی ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ دراصل بنی آدم کی نسل ازدواج مقرر سے ہی قائم و دائم چلی آتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنا منع ہوتا تو اب تک نوع انسان قریب قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی۔ تحقیق سے ظاہر ہوگا کہ اس مبارک اور مفید طریق نے انسان کی کہاں تک حفاظت کی ہے اور کیسے اس نے اجڑے ہوئے گھروں کو بیک دفعہ آباد کر دیا ہے، اور انسان کے تقویٰ کے لیے یہ فعل کیسا زبردست ممد و معین ہے۔ خامدوں کی حاجت براری کے بارے میں جو عورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے، جیسے ایام حمل اور حیض نفاس میں، یہ طریق بابرکت اس نقصان کا تدارک تام کرتا ہے، اور جس حق کا مطالبہ مرد اپنی فطرت کی روح سے کر سکتا ہے وہ اسے بخشتا ہے۔ ایسا ہی مرد اور کئی وجوہات اور موجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ مثلا اگر مرد کی ایک بیوی تغیر عمر یا کسی بیماری کی وجہ سے بد شکل ہو جائے تو مرد کی قوت فائلی جس پر سارا مدار عورت کی کارروائی کا ہے بیکار اور معطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں، کیونکہ کارروائی کی کل مرد کو دی گئی ہے اور عورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر مرد اپنی قوت مردی میں قصور یا عجز رکھتا ہے تو قرآنی حکم کی روح سے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے، اور اگر پوری تسلی کرنے پر قادر ہو تو عورت یہ عذر نہیں کر سکتی کہ دوسری بیوی کیوں کی ہے، کیونکہ مرد کی ہر روزہ حاجتوں کی عورت ذمہ دار اور کار برار نہیں ہو سکتی، اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لیے قائم رہتا ہے۔ جو لوگ قوی و طاقت اور متقی اور پارسا طبع ہیں ان کے لیے یہ طریق نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ بعض اسلام کے مخالف نفس امارہ کی پیروی سے سب کچھ کرتے ہیں، مگر اس پاک طریق سے سخت نفرت رکھتے ہیں، کیونکہ بوجہ اندرونی بے قیدی کے جو ان میں پھیل رہی ہے ان کو اس پاک طریق کی کچھ پرواہ اور حاجت نہیں۔ اس مقام میں عیسائیوں پر سب سے بڑھ کر افسوس ہے، کیونکہ وہ اپنے مسلم النبوت انبیاء کے حالات سے آنکھ بند کر کے مسلمانوں پر ناحق دانت پیسے جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں کا اقرار ہے کہ حضرت مسیح کے جسم اور وجود کا خمیر اور اصل جڑ اپنی ماں کی جہت سے وہی کثرت ازدواج ہے جس کی حضرت داؤد یعنی مسیح کے باپ نے نہ 2 نہ 3 بلکہ 100 بیوی تک نوبت پہنچائی تھی، وہ بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنا زنا کرنے کی مانند سمجھتے ہیں۔ اس پرخوبص کلمہ کا نتیجہ جو حضرت مریم صدیقہ کی طرف عائد ہوتا ہے اس سے ذرا پرہیز نہیں کرتے، اور باوجود اس تمام بے ادبی کے دعویٰ محبت مسیح رکھتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ بائبل کی روح سے تعدد نکاح نہ صرف قولاً ثابت ہے بلکہ بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں نے، جن میں حضرت مسیح کے دادا صاحب بھی شامل ہیں، عملاً اس فعل کے جواز بلکہ استحباب پر مہر لگا دی ہے۔ اے نا خدا ترس عیسائیو، اگر ملہم کے لیے ایک ہی جورو ہونا ضروری ہے تو پھر کیا تم داؤد جیسے راست باز نبی کو نبی اللہ نہیں مانو گے، یا سلیمان جیسے مقبول الہی کو ملہم ہونے سے خارج کر دو گے؟ کیا بقول تمہارے یہ دائمی فعل ان انبیاء کا جن کے دلوں پر گویا ہر دم الہام الہی کی تار لگی ہوئی تھی اور ہر آن خوشنودی یا ناخوشنودی کی تفصیل کے بارے میں احکام وارد ہو رہے تھے، ایک دائمی گناہ نہیں ہے جس سے وہ اخیر عمر تک باز نہ آئے اور خدا اور اس کے حکموں کی کچھ پرواہ نہ کی؟ وہ غیرت مند اور نہایت درجے کا غیور خدا جس نے نافرمانی کی وجہ سے سمود اور عاد کو ہلاک کیا، لوط کی قوم پر پتھر برسائے، فرعون کو میں تمام شریر جماعت کے ہولناک طوفان میں غرق کر دیا، کیا اس کی شان اور غیرت کے لائق ہے کہ اس نے ابراہیم اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور دوسرے کئی انبیاء کو بہت سی بیویوں کے کرنے کی وجہ سے تمام عمر نافرمان پا کر اور پکے سرکش دیکھ کر پھر ان پر عذاب نازل نہ کیا بلکہ انہی سے زیادہ تر دوستی اور محبت کی؟ کیا آپ کے خدا کو الہام اتارنے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ملتا تھا، یا بہت سے جورواں کرنے والے ہی اس کو پسند آ گئے؟ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، انجیل کے بعض اشارات سے پایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح بھی جورو کرنے کی فکر میں تھے، مگر تھوڑی سی عمر میں اٹھائے گئے، ورنہ یقین تھا کہ اپنے باپ داؤد کے نقش قدم پر چلتے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبیوں اور تمام برگزیدوں نے بہت سی جورواں کر کے اور پھر روحانی طاقتوں اور قبولیتوں میں سب سے سبقت لے جا کر
تمام دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دوست الہی بننے کے لیے یہ راہ نہیں کہ انسان دنیا میں مخنثوں اور نامردوں کی طرح رہے، بلکہ ایمان میں قوی و طاقت وہ ہے جو بیویوں اور بچوں کا سب سے بڑھ کر بوجھ اٹھا کر پھر باوجود ان سب تعلقات کے بے تعلق ہو۔ خدا تعالیٰ کا بندے سے محب اور محبوب ہونے کا جوڑ ہونا ایک تیسری چیز کے وجود کو چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمانی روح جو مومن میں پیدا ہو کر نئے حواس اس کو بخشتی ہے۔ اسی روح کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا کلام مومن سنتا ہے، اور اسی کے ذریعہ سے سچی اور دائمی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور اسی کے ذریعہ سے نئی زندگی کی خارق عادت طاقتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو لوگ جوگی اور راہب اور سنیاسی کہلاتے ہیں، یہ پاک روح ان میں سے کس کو دی گئی ہے؟ کیا کسی پادری میں یہ پاک روح، یا یوں کہو کہ روح القدس پائی جاتی ہے؟ ہم تمام دنیا کے پادریوں کو بلاتے بلاتے تھک بھی گئے، کسی نے آواز تک نہیں دی۔ نور افشاں میں بعض پادریوں نے چھپوایا تھا کہ ہم ایک جلسے میں ایک لفافہ بند پیش کریں گے، اس کا مضمون الہام کے ذریعہ سے ہمیں بتلایا جائے، لیکن جب ہماری طرف سے مسلمان ہونے کی شرط سے یہ درخواست منظور ہوئی تو پھر پادریوں نے اس طرف رخ بھی نہ کیا۔ پادری لوگ مدت سے الہام پر مہر لگا بیٹھے ہیں، اب جب مہر ٹوٹی اور فیض روح القدس مسلمانوں پر ثابت ہوا تو پادریوں کے اعتقاد کی کلی کھل گئی۔ لہٰذا ضرور تھا کہ پادریوں کو ہمارے الہام سے دوہرا رنج ہوتا، ایک مہر ٹوٹنے کا، دوسرے الہام کی نقل مکانی کا۔ سو نور افشاں کی سخت زبانی کا اصل موجب وہی رنج ہے جو زبولی دق کی طرح لا علاج ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ جس خط کو 10 مئی 1888 کے نور افشاں میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے، وہ خط محض ربانی اشارے سے لکھا گیا تھا۔ ایک مدت دراز سے باثر گروہ اور قریبی رشتہ دار مکتوب الیہ کے، جن کے حقیقی ہمشیرہ زادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی، نشان آسمانی کے طالب تھے اور طریقہ اسلام سے انحراف اور اناد رکھتے تھے، اور اب بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگست 1885 میں جو چشمہ نور امرتسر میں ان کی طرف سے اشتہار چھپا تھا، یہ درخواست ان کی اس اشتہار میں بھی مندرج ہے۔ ان کو نہ محض مجھ سے بلکہ خدا اور رسول سے بھی دشمنی ہے، اور والد اس دختر کا بباعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محو اور ان کے نقش قدم پر دل و جان سے فدا اور اپنے اختیارات سے قاصر و عاجز، بلکہ انہی کا فرما بردار ہو رہا ہے، اور اپنی لڑکیاں انہی کی لڑکیاں خیال کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور ہر باب میں اس کے مدار المہام اور بطور نفس ناطقہ کی اس کے لیے ہو رہے ہیں۔ تبھی تو نکارہ بجا کر اس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شہرت دے دی، یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کو اس قصے سے بھر دیا۔ آفرین بری عقل و دانش، ماموں ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا، ماموں ہوں تو ایسے ہی ہوں۔ غرض یہ لوگ جو مجھ کو میرے دعوی الہام میں مکار اور دروغ گو خیال کرتے تھے، اور اسلام اور قرآن شریف پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے، تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی تھی۔ سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لیے ہماری طرف ملتجی ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نام بردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبر ہے۔ اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے، نام بردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپورہ میں جاری ہے، نام بردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب الیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو 4000 یا 5000 روپیہ کی قیمت کی ہے، اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں۔ چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا۔ چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب الیہ نے بتمام تر عجز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا، تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں، اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے، سو یہی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا؟ گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا، جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایا میں ظاہر کر دیا۔ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا،
اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1888 میں درج ہے۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ یہاں حضور 2 نوٹ حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ 3 سال تک فوت ہونا روز نکاح کے حساب سے ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آوے، بلکہ بعض مکاشفات کے روح سے مکتوب الیہ کا زمانہ حوادث جن کا انجام معلوم نہیں نزدیک پایا جاتا ہے۔ دوسرا نوٹ یہ ہے کہ والد اس عورت کا نکاح سے چوتھے مہینے مطابق پیشگوئی فوت ہو گیا، یعنی نکاح 7 اپریل 1892 کو ہوا اور وہ 30 ستمبر 1892 کو بمقام ہوشیارپور گزر گیا، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانے میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا، اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا۔ چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے: کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردھا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید انت معی وانا معک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے تھے، سو خدا تعالیٰ ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا، اور انجام کار اس کی لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور عنقریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گو اول میں احمق اور نادان لوگ بد باطنی اور بدظنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں، لیکن آخر خدا تعالیٰ کی مدد کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے، اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔ اس جگہ ایک اور اعتراض نور افشاں کا رفع دفع کرنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس پر اعتماد کلی تھا تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا، اور کیوں اپنے خط میں پوشیدہ رکھنے کے لیے تاکید کی؟ یہاں نوٹ میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ الہام جو شرطی طور پر مکتوب الیہ کی موت فوت پر دلالت کرتا تھا، ہم کو بتبع اس کی اشاعت سے کراہت تھی، بلکہ ہمارا دل یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے مکتوب الیہ کا مطلع کریں، مگر اس کے کمال اصرار سے جو اس نے زبانی اور کئی انکساری خطوں کے بھیجنے سے ظاہر کیا، ہم نے سراسر سچی خیر خواہی اور نیک نیتی سے اس پر یہ امر سربستہ ظاہر کر دیا۔ پھر اس نے اور اس کے عزیز مرزا نظام الدین نے اس الہام کے مضمون کی آپ شہرت دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک خانگی معاملہ تھا، اور جن کے لیے یہ نشان تھا ان کو تو پہنچا دیا گیا تھا، اور یقین تھا کہ والد اس دختر کا ایسی اشاعت سے رنجیدہ ہوگا، اس لیے ہم نے دل شکنی اور رنج دہی سے گریز کی، بلکہ یہ بھی نہ چاہا کہ در حالت رد و انکار وہ بھی اس امر کو شائع کریں، اور گو ہم شائع کرنے کے لیے مامور تھے، مگر ہم نے مصلحتاً دوسرے وقت کی انتظار کی، یہاں تک کہ اس لڑکی کے ماموں مرزا نظام الدین نے، جو مرزا امام الدین کا حقیقی بھائی ہے، شدت غیظ و غضب میں آ کر اس مضمون کو آپ ہی شائع کر دیا، اور شائع بھی ایسا کیا کہ شاید 1 یا 2 ہفتے تک 10,000 مرد و عورت تک ہماری درخواست نکاح اور ہمارے مضمون الہام سے بخوبی اطلاع یاب ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر زبانی اشاعت پر اکتفا نہ کر کے اخباروں میں ہمارا خط چھپوایا، اور بازاروں میں ان کے دکھلانے سے وہ خط جا بجا پڑھا گیا، اور عورتوں اور بچوں تک اس خط کے مضمون کی منادی کی گئی۔ اب جب مرزا نظام الدین کی کوشش سے وہ خط ہمارا نور افشاں میں بھی چھپ گیا اور عیسائیوں نے اپنے مادے کے موافق بے جا افطرا کرنا شروع کیا، تو ہم پر فرض ہو گیا کہ اپنے قلم سے اصلیت کو ظاہر کریں۔ بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا، اور نیز یہ پیشگوئی ایسی بھی نہیں کہ جو پہل اسی وقت میں ہم نے ظاہر کی ہے، بلکہ مرزا امام الدین و نظام الدین اور اس جگہ کے تمام آریہ اور نیز لیکھ رام پشاوری
اور صدہا دوسرے لوگ خوب جانتے ہیں کہ کئی سال ہوئے کہ ہم نے اسی کے متعلق مجملاً ایک پیش گوئی کی تھی، یعنی یہ کہ ہماری برادری میں سے ایک شخص احمد بیگ نام فوت ہونے والا ہے۔ اب منصف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس پیش گوئی کا ایک شعبہ تھی، یا یوں کہو کہ یہ تفصیل اور وہ اجمال تھی، اور اس میں تاریخ اور مدت ظاہر کی گئی، اور اس میں تاریخ اور مدت کا کچھ ذکر نہ تھا، اور اس میں شرط کی تصریح کی گئی اور وہ ابھی اجمالی حالت میں تھی۔ سمجھدار آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ پہلی پیش گوئی اس زمانے کی ہے جبکہ ہنوز وہ لڑکی نابالغ تھی، اور جبکہ یہ پیش گوئی بھی اسی شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے 5 برس پہلے کی گئی تھی، یعنی اس زمانے میں جبکہ اس کی یہ لڑکی 8 یا 9 برس کی تھی۔ تو اس پر نفسانی افتراء کا گمان کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خاکسار غلام محمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ، پنجاب، 10 جولائی 1888۔ سامعین محترم، آئینہ کمالات اسلام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 289 289۔ خط بخدمت شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی۔ بخدمت شیخ محمد حسین صاحب ابو سعید بٹالوی۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ میں آپ کے فتوی تکفیر کی وجہ سے، جس کا یقینی نتیجہ احد الفریقین کا کافر ہونا ہے، اس خط میں اسلام مسنون یعنی السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکا، لیکن چونکہ آپ کی نسبت ایک منظر الہام مجھ کو ہوا اور چند مسلمان بھائیوں نے بھی مجھ کو آپ کی نسبت ایسی خوابیں سنائیں جن کی وجہ سے میں آپ کے خطرناک انجام سے بہت ڈر گیا، تب بوجہ آپ کے ان حقوق کے جو بنی نوع کو اپنے نوع انسان سے ہوتے ہیں، اور نیز بوجہ آپ کی ہم وطنی اور قرب و جوار کے، میرا رحم آپ کی اس حالت پر بہت جنبش میں آیا، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی حالت پر نہایت رحم ہے، اور ڈرتا ہوں کہ آپ کو وہ امور پیش نہ آ جائیں جو ہمیشہ صادقوں کے مکذبوں کو پیش آتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں آج رات کو سوچتا سوچتا ایک گرداب تفکر میں پڑ گیا کہ آپ کی ہمدردی کے لیے کیا کروں۔ آخر مجھے دل کے فتویٰ نے یہی صلاح دی کہ پھر دعوت الی الحق کے لیے ایک خط آپ کی خدمت میں لکھوں۔ کیا تعجب کہ اسی تقریب سے خدا تعالیٰ آپ پر فضل کر دیوے اور اس خطرناک حالت سے نجات بخشے۔ سو عزیز من، آپ خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ بڑا قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر آپ طالب حق بن کر میری سوانح زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ پر قطعی ثبوتوں سے یہ بات کھل سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ کذب کی ناپاکی سے مجھ کو محفوظ رکھتا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض وقت انگریزی عدالتوں میں میری جان اور عزت ایسے خطرے میں پڑ گئی کہ بجوز استعمال کذب اور کوئی صلاح کسی وکیل نے مجھ کو نہ دی، لیکن اللہ جل شانہ کی توفیق سے میں سچ کے لیے اپنی جان اور عزت سے دستبردار ہو گیا، اور بسا اوقات مالی مقدمات میں محض سچ کے لیے میں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے، اور بسا اوقات محض خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے والد اور اپنے بھائی کے برخلاف گواہی دی اور سچ کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس گاؤں میں اور نیز بٹالے میں بھی میری ایک عمر گزر گئی ہے، مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہے؟ پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا ابتدا سے متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا، تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا؟ اور اگر آپ کو یہ خیال گزرے کہ یہ دعویٰ کتاب اللہ اور سنت کے برخلاف ہے تو اس کے جواب میں بادب عرض کرتا ہوں کہ یہ خیال محض کم فہمی کی وجہ سے آپ کے دل میں ہے۔ اگر آپ مولویانہ جنگ و جدال کو ترک کر کے چند روز طالب حق بن کر میرے پاس رہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کی تمام غلطیاں نکال دے گا اور مطمئن کر دے گا، اور اگر آپ کو اس بات کی بھی برداشت نہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر آخری علاج فیصلہ آسمانی ہے۔ مجھے اجمالی طور پر آپ کی نسبت کچھ معلوم ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں چند روز توجہ کر کے اور تفصیل پر بفضلہ ہی تعالیٰ اطلاع پا کر چند اخباروں میں شائع کر دوں۔ اس شائع کرنے کے لیے آپ کی خاص تحریر سے مجھ کو اجازت ہونی چاہیے۔ میں اس خط کو محض آپ پر رحم کر کے لکھتا ہوں اور بثبت شہادت چند کس آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں، اور آخر دعا پر ختم کرتا ہوں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آمین۔ الراکم خاکسار غلام محمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ، 31 دسمبر 1892۔
گواہان حاشیہ: نمبر 1 خدا بخش عطالیق نواب صاحب، نمبر 2 عبدالکریم سیالکوٹی، نمبر 3 قاضی ضیاء الدین ساکن کوٹ قاضی ضلع گوجرانوالا، نمبر 4 مولوی نور الدین، نمبر 5 محمد حسن امروہی، نمبر 6 شادی خان ملازم سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر، نمبر 7 ظفر احمد کپورتلی، نمبر 8 عبداللہ سنوری، نمبر 9 عبدالعزیز دہلوی، نمبر 10 علی گوہر خان جلندری، نمبر 11 فضل الدین حکیم بہیروی، نمبر 12 حافظ محمد صاحب پشاوری، نمبر 13 حکیم محمد اشرف علی ہاشمی خطیب بٹالہ، نمبر 14 عبد الرحمن برادرزادہ مولوی نور الدین صاحب، نمبر 15 محمد اکبر ساکن بٹالہ، نمبر 16 قطب الدین ساکن بدوملی۔ اس عاجز کے خط مندرجہ بالا کے جواب میں جو شیخ بٹالوی صاحب کا خط آیا وہ ذیل میں جواب الجواب درج کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ جواب الجواب جو اس طرف سے بٹالوی صاحب کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے اس میں ان کی ان تمام ہذیانات و بہتانات کا جواب نہیں ہے جو ان کے خط میں درج ہے، اور ممکن ہے کہ ان کا خط پڑھنے والے ان افتراؤں سے بے خبر ہوں جو اس خط میں دھوکہ دینے کی غرض سے درج ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس خط کی تحریر سے پہلے شیخ صاحب کے بعض افتراؤں اور لافوں اور بہتانوں کا جواب دیں، سو بطور قولہ و اقول ذیل میں جواب درج کیا جاتا ہے۔ یہاں حضور فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں جو خط بٹالوی صاحب کی خدمت میں روانہ کیا گیا تھا اس میں بخوف طول کلام ان کی بیہودہ باتوں سے اعراض کیا گیا تھا۔ اب جو وہ خود اس خط کو شائع کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تو جواب بھی شائع کرنا پڑا۔ قولہ: میں قرآن اور پہلی کتابوں کو اور دین اسلام اور پہلے دینوں کو اور نبی آخر الزمان اور پہلے نبیوں کو سچا جانتا اور مانتا ہوں، اور اس کا لازمہ اور شرط ہے کہ آپ کو جھوٹا جانوں۔ اقول: شیخ صاحب اگر آپ قرآن کو سچا جانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صادق مانتے تو مجھ کو کافر نہ ٹھہراتے۔ کیا قرآن کریم اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ماننے کے یہی معنی ہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اسلام میں نجات محدود سمجھتا اور بدل و جان اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں فدا ہے، اس کو آپ کافر بلکہ اکفر ٹھہراتے ہیں اور دائمی جہنم اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کو دجال کہتے ہیں اور اس کو قتل کرنا اور اس کے مال کو بطور صدقہ لینا سب جائز قرار دیتے ہیں۔ رہے وہ کلمات اس عاجز کے جن کو آپ کلمات کفر ٹھہراتے ہیں، ان کا جواب اس رسالے میں موجود ہے، ہر یک منصف خود پڑھ لے گا، اور آپ کی علمیت اور آپ کی دیانت اور آپ کا فہم قرآن اور فہم حدیث اس سے بخوبی ظاہر ہو گیا ہے، علیحدہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ قولہ: عقائد باطلہ مخالفہ دین اسلام و ادیان سابقہ کے علاوہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کا ایسا وصف لازم بن گیا ہے کہ گویا وہ آپ کی سرشت کا ایک جزو ہے۔ اقول: شیخ صاحب جو شخص متقی اور حلال زادہ ہو، اول تو وہ جرت کر کے اپنے بھائی پر بے تحقیق کامل کسی فسق اور کفر کا الزام نہیں لگاتا، اور اگر لگاوے تو پھر ایسا کامل ثبوت پیش کرتا ہے گویا دیکھنے والوں کے لیے دین چڑھا دیتا ہے۔ بس اگر آپ ان دونوں صفتوں مذکورہ بالا سے متصف ہیں تو آپ کو اس خداوند قادر ذوالجلال کی قسم ہے جس کی قسم دینے پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توجہ کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ آپ حسب خیال اپنے یہ دونوں قسم کا خبث اس عاجز میں ثابت کر کے دکھلاویں، یعنی اول یہ کہ میں مخالف دین اسلام اور کافر ہوں، اور دوسرے یہ کہ میرا شیوہ جھوٹ بولنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی رویا میں صادق تر وہی ہوتا ہے جو اپنی باتوں میں صادق تر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق کی یہ نشانی ٹھہرائی ہے کہ اس کی خوابوں پر سچ کا غلبہ ہوتا ہے، اور ابھی آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ بس اگر آپ نے یہ بات نفاق سے نہیں کہی اور آپ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں سچے ہیں، تو آؤ ہم اور تم اس طریق سے ایک دوسرے کو آزما لیں کہ بموجب اسم حق کے کون صادق ثابت ہوتا ہے اور کس کی سرشت میں جھوٹ ہے۔ اور ایسا ہی اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یعنی یہ مومنوں کا ایک خاصہ ہے
کہ बनिस्बत दूसरों के उनकी ख्वाबें सच्ची निकलती हैं, और आप अभी दावा कर चुके हैं कि मैं कुरान पर भी ईमान लाता हूँ। बहुत खूब, आओ कुरान करीम के रूह से भी आज़मा लें कि मोमिन होने की निशानी किस में है। ये दोनों आजमाइशें यूँ हो सकती हैं कि बटाला या लाहौर या अमृतसर में एक मजलिस मुकर्रर करके फ़रीक़ैन के शवाहिद रोया उनमें हाजिर हो जाएं, और फिर जो शख्स हम दोनों में से यकीनी और कतई सबूतों के ज़रिया से अपनी ख्वाबों में असदक़ साबित हो, उसके मुखालिफ का नाम कज़्ज़ाब और दज्जाल और काफिर और अकफर और मलऊन या जो नाम तजवीज़ हों, उसी वक्त उसको ये तमगा पहनाया जाए। और अगर आप गुज़श्ता के सबूत से आजिज़ हों तो मैं कबूल करता हूँ, बल्कि 6 माह तक आपको रुख्सत देता हूँ कि आप चंद अखबारों में अपनी ऐसी ख्वाबें दर्ज करा दें जो उमूर गैबिया पर मुश्तमिल हों, और मैं ना सिर्फ इसी पर किफ़ायत करूँगा कि गुज़श्ता का आपको सबूत दूँ, बल्कि आपके मुकाबिल पर भी इंशाअल्लाह अल क़दीर अपनी ख्वाबें दर्ज कराऊँगा। और जैसा कि आपका दावा है कि मैं कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ, यही मेरा दावा है कि मैं बदिलो जान उस प्यारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस प्यारी किताब कुरान करीम पर ईमान रखता हूँ। अब इस निशानी से आजमाया जाएगा कि अपने दावे में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अगर मैं इस अलामत की रूह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम ने करार दी है मगलूब रहा, तो फिर आप सच्चे रहेंगे और मैं बकौल आपके काफिर, दज्जाल, बेईमान, शैतान और कज़्ज़ाब और मुफ्तरी ठहरूंगा। और इस सूरत में आपके वो तमाम जुनून फास्ता दुरुस्त और बरहक होंगे कि गोया मैंने ब्राहीन अहमदिया में फ़रेब किया और लोगों का रुपया खाया और दुआ की कबूलियत के वादे पर लोगों का माल खुर्द बुर्द किया और हराम खोरी में ज़िंदगी बसर की। लेकिन अगर खुदा ताला की इस इनायत ने जो मोमिनों और सादकों और रास्तबाजों के शामिल हाल होती है मुझको सच्चा कर दिया, तो फिर आप फरमावें कि ये सब नाम उस वक्त आपकी मौलवियाना शान के सजावार ठहरेंगे या उस वक्त भी कोई किनारा कशी करा आपके लिए बाकी रहेगा। आपने मुझको बहुत दुख दिया और सताया, मैं सब्र करता गया, मगर आपने ज़रा उस ज़ाते कदीर का खौफ न किया जो आपकी तह से वाकिफ़ है। उसने मुझे बतौर पेशगोई आपके हक़ में और फिर आपके हम ख्याल लोगों के हक़ में ख़बर दी कि इन्नी मुहीनुन मन अरादा इहानतक, यानी मैं उसको ख्वार करूँगा जो तेरे ख्वार करने की फ़िक्र में है। तो यकीनन समझो कि अब वक्त नज़दीक है जो खुदा ताला उन तमाम बहतानात में आपका द्रोगो होना साबित कर देगा, और जो बहतान तराश और मुफ्तरी लोगों को ज़िल्लतें और नदामतें पेश आती हैं, उन तमाम ज़िल्लतों की मार आप पर डालेगा। आपका दावा है कि मैं कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ, बस अगर आप इस कौल में सच्चे हैं तो आजमाइश के लिए मैदान में आवें ताकि खुदा ताला हमारा और तुम्हारा खुद फैसला करे। और जो काज़िब और दज्जाल है रूह स्याह हो जाए। और मेरे दिल से इस वक्त हक़ की तायीद के लिए एक बात निकलती है और मैं इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे नफ्स से नहीं बल्कि इल्काए रब्बी है जो बड़े ज़ोर से जोश मार रहा है। और वो ये है कि जबकि आपने मुझे काफिर ठहराया और झूठ बोलना मेरी सरिश्त का खासा करार दिया, तो आपको अल्लाह जल्ला शानुहु की कसम है कि हस्बे तरीक मज़कूरा बाला मेरे मुकाबले पर फिल फौर आ जाओ, ता देखा जाए कि कुरान करीम और फरमूदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह से कौन काज़िब और दज्जाल और काफिर साबित होता है। और अगर इस तबलीग के बाद हम दोनों में से कोई शख्स मुतखल्लफ रहा और बावजूद अशद गुलूब और तकफीर और तकजीब और तफसीक के मैदान में ना आया और शगाल की तरह दुम दबाकर भाग गया, तो वो मदरजा झैल इनाम का मुस्तहिक होगा। लानत 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 तिल का अशरतुन कामिला। ये वो फैसला है जो खुदा ताला आप कर देगा, क्योंकि उसका वादा है कि मोमिन बहरहाल गालिब रहेगा। चुनांचे वो खुद फरमाता है, लन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अन्निसा 142। यानी ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि काफिर मोमिन पर राह पावे। और नीज़ फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अल अनफाल 30, व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही, अल हदीद 29। यानी ए मोमिनो, अगर तुम मुत्तकी बन जाओ तो तुम में और तुम्हारे गैर में खुदा ताला एक फ़र्क रख देगा। वो फ़र्क क्या है कि तुम्हें एक नूर अता किया जाएगा जो तुम्हारे गैर में हरगिज़ नहीं पाया जाएगा, यानी नूर इल्हाम और नूर इजाबत दुआ और नूर करामात इस्तिफ़ा। अब जाहिर है कि जिसने झूठ को भी तर्क नहीं किया वो क्यों कर खुदा ताला के आगे मुत्तकी ठहर सकता है और क्यों कर उससे करामात सादिर हो सकती हैं।
غرض اس طریق سے ہم دونوں کی حقیقت مخفی کھل جائے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ کون میدان میں آتا ہے اور کون بموجب آیت کریمہ لہم البشرا اور حدیث نبوی اصدقکم حدیثہ کے صادق ثابت ہوتا ہے۔ معاذا ایک اور بات بھی ذریعہ آزمائش صادقین ہو جاتی ہے جس کو خدا تعالیٰ آپ ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی ایسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس وقت بجز کذب کے اور کوئی ہیلہ رہائی اور کامیابی کا اس کو نظر نہیں آتا، تب اس وقت وہ آزمایا جاتا ہے کہ آیا اس کی سرشت میں صدق ہے یا کذب، اور آیا اس نازک وقت میں اس کی زبان پر صدق جاری ہوتا ہے یا اپنی جان اور آبرو اور مال کا اندیشہ کر کے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اس قسم کے نمونے اس عاجز کو کئی دفعہ پیش آئے ہیں جن کا مفصل بیان کرنا موجب تطویل ہے، تاہم 3 نمونے اس غرض سے پیش کرتا ہوں کہ اگر ان کے برابر بھی آپ کو کبھی آزمائش صدق کے موقع پیش آئے ہیں تو آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ آپ ان کو محض ثبوت ان کے ضرور شائع کریں، تا معلوم ہو کہ آپ کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ امتحان اور بلا کے شکنجے میں بھی آ کر آپ نے صدق نہیں توڑا۔ ازاں جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مرزا اعظم بیگ صاحب لاہوری نے شرکائے ملکیت قادیان سے مجھ پر اور میرے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر پر مقدمہ دخل ملکیت کا عدالت ضلع میں دائر کرا دیا، اور میں بظاہر جانتا تھا کہ ان شرکاء کو ملکیت سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ وہ ایک گم گشتہ چیز تھی جو سکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی، اور میرے والد صاحب نے تنہا مقدمات کر کے اس ملکیت اور دوسرے دیہات کے بازیافت کے لیے 8,000 کے قریب خرچ و خسارہ اٹھایا تھا، جس میں وہ شرکاء ایک پیسے کے بھی شریک نہیں تھے۔ سو ان مقدمات کے اصلاح میں جب میں نے فتح کے لیے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ اجیبو کل دعائک الا فی شرکائک، یعنی میں تیری ہر یک دعا قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ سو میں نے اس الہام کو پا کر اپنے بھائی اور تمام زن و مرد عزیزوں کو جمع کیا جو ان میں سے بعض اب تک زندہ ہیں، اور کھول کر کہہ دیا کہ شرکاء کے ساتھ مقدمہ مت کرو، یہ خلاف مرضی حق ہے، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آخر ناکام ہوئے۔ لیکن میری طرف سے 1000 روپیہ کا نقصان اٹھانے کے لیے استقامت ظاہر ہوئی۔ اس کے وہ سب جو اب دشمن ہیں گواہ ہیں، چونکہ تمام کاروباری ذمہ داری میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں نے بار بار ان کو سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور آخر نقصان اٹھایا۔ ازاں جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ تخمیناً 15 یا 16 سال کا عرصہ گزرا ہوگا یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں جس کا نام رلیہ رام تھا اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا، اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا، کیونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی، اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کے روح سے 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا، اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیہ رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام میں آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپورہ میں طلب کیا گیا، اور جن وکلاء سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رلیہ رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریقے رہائی نہیں۔ مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔
اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا، اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید 70 یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا، آپ کے لیے رخصت۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا اور کہا کہ خیر ہے، خیر ہے۔ ازاں جملہ ایک نمونہ یہ ہے کہ میرے بیٹے سلطان احمد نے ایک ہندو پر بدیم بنیاد نالش کی کہ اس نے ہماری زمین پر مکان بنا لیا ہے اور مسماری مکان کا دعویٰ تھا، اور ترتیب مقدمہ میں ایک امر خلاف واقعہ تھا جس کے ثبوت سے وہ مقدمہ ڈسمس ہونے کے لائق ٹھہرتا تھا، اور مقدمے کے ڈسمس ہونے کی حالت میں نہ صرف سلطان احمد کو بلکہ مجھ کو بھی نقصان تلف ملکیت اٹھانا پڑتا تھا۔ تب فریق مخالف نے موقع پا کر میری گواہی لکھا دی اور میں بٹالے میں گیا اور بابو فتح دین سب پوسٹ ماسٹر کے مکان پر جو تحصیل بٹالے کے پاس ہے جا ٹھہرا، اور مقدمہ ایک ہندو منصف کے پاس تھا جس کا اب نام یاد نہیں رہا، مگر ایک پاؤں سے وہ لنگڑا بھی تھا۔ اس وقت سلطان احمد کا وکیل میرے پاس آیا کہ اب وقت پیشی مقدمہ ہے، آپ کیا اظہار دیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ اظہار دوں گا جو واقعی امر اور سچ ہے۔ تب اس نے کہا کہ پھر آپ کے کچہری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جاتا ہوں تا مقدمہ سے دستبردار ہو جاؤں۔ سو وہ مقدمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محض رعایت صدق کی وجہ سے آپ خراب کیا اور راست گوئی کو ابتغال لمرضات اللہ مقدم رکھ کر مالی نقصان کو ہیج سمجھا۔ یہ آخری دو نمونے بھی بے ثبوت نہیں۔ پہلے واقعہ کا گواہ شیخ علی احمد وکیل گرداسپور اور سردار محمد حیات خان صاحب CSI ہیں، اور نیز مثل مقدمہ دفتر گرداسپورہ میں موجود ہوگی۔ اور دوسرے واقعہ کا گواہ بابو فتح الدین اور خود وکیل جس کا اس وقت مجھ کو نام یاد نہیں، اور نیز وہ منصف جس کا ذکر کر چکا ہوں جو اب شاید لدھیانہ میں بدل گیا ہے۔ غالباً اس مقدمے کو 7 برس کے قریب گزرا ہوگا۔ ہاں یاد آیا، اس مقدمے کا ایک گواہ نبی بخش پٹواری بٹالہ بھی ہے۔ اب اے حضرت شیخ صاحب، اگر آپ کے پاس بھی اس درجہ ابتلا کی کوئی نظیر ہو جس میں آپ کی جان اور آبرو اور مال راست گوئی کی حالت میں برباد ہوتا آپ کو دکھائی دیا ہو اور آپ نے سچ کو نہ چھوڑا ہو اور مال اور جان کی کچھ پرواہ نہ کی ہو، تو للہ وہ واقعہ اپنا میں اس کے کامل ثبوت کے پیش کیجئے، ورنہ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اس زمانے کے اکثر ملا اور مولویوں کی باتیں ہی باتیں ہیں، ورنہ ایک پیسے پر ایمان بیچنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مولویوں کو بدترین خلائق بیان فرمایا ہے، اور آپ کے مجدد صاحب نواب صدیق حسن خان مرحوم حجج الکرامہ میں تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ آخری زمانہ یہی زمانہ ہے۔ سو ایسے مولویوں کا زہد و تقوی بغیر ثبوت قبول کرنے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ سو آپ نظیر پیش کریں، اور اگر پیش نہ کر سکیں تو ثابت ہوگا کہ آپ کے پاس صرف راست گوئی کا دعویٰ ہے، مگر کوئی دعویٰ بے امتحان قبول کے لائق نہیں۔ اندرونی حال آپ کا خدا تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ آپ کبھی کذب اور افتراء کی نجاست سے ملوث ہوئے یا نہیں، یا ان کو معلوم ہوگا جو آپ کے حالات سے واقف ہوں گے۔ جو شخص ابتلا کے وقت صادق نکلتا ہے اور سچ کو نہیں چھوڑتا، اس کے صدق پر مہر لگ جاتی ہے۔ اگر یہ مہر آپ کے پاس ہے
تو پیش کریں، ورنہ خدا تعالیٰ سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی پردہ دری کرے۔ آپ کی ان بیہودہ اور حاسدانہ باتوں سے مجھ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ تم مختاری اور مقدمہ بازی کا کام کرتے رہے ہو۔ آپ ان افتراؤں سے باز آ جائیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ عاجز ان پیشوں میں کبھی نہیں پڑا کہ دوسروں کے مقدمات عدالتوں میں کرتا پھرے۔ ہاں، والد صاحب کے زمانے میں اکثر وکلاء کی معرفت اپنی ذمہ داری کے مقدمات ہوتے تھے، اور کبھی ضرورتاً مجھے آپ بھی جانا پڑتا تھا، مگر آپ کا یہ خیال کہ وہ جھوٹے مقدمات ہوں گے ایک شیطنت کی بدبو سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہر یک نالش کرنے والا ضرور جھوٹا مقدمہ کرتا ہے یا ضرور جھوٹ ہی کہتا ہے؟ اے کجتبہ شیخ، خدا جانے تیری کس حالت میں موت ہوگی۔ کیا جو شخص اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یا اپنے حقوق کے طلب کے لیے عدالت میں مقدمہ کرتا ہے اس کو ضرور جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جس کو خدا تعالیٰ نے قوت صدق عطا کی ہو اور سچ سے محبت رکھتا ہو، وہ بالطبع دروغ سے نفرت رکھتا ہے، اور جب کوئی دنیاوی فائدہ جھوٹ بولنے پر ہی موقوف ہو تو اس فائدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ نجاست خور انسان ہر یک انسان کو نجاست خور ہی سمجھتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولنے کے عدالتوں میں مقدمہ نہیں کر سکتے۔ سو یہ قول ان کا اس حالت میں سچا ہے کہ جب ایک مقدمہ باز کسی حالت میں اپنے نقصان کا روادار نہ ہو اور خام خواہ ہر یک مقدمے میں کامیاب ہونا چاہے، مگر جو شخص صدق کو بہرحال مقدم رکھے وہ کیوں ایسا کرے گا؟ جب کسی نے اپنا نقصان گوارا کر لیا تو پھر وہ کیوں کذب کا محتاج ہوگا؟ اب یہ بھی واضح رہے کہ یہ سچ ہے کہ والد مرحوم کے وقت میں مجھے بعض اپنے ذمہ داری معاملات کے حق رسی کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا تھا، مگر والد صاحب کے مقدمات صرف اس قسم کے تھے کہ بعض آسامیاں جو اپنے ذمے کچھ باقی رکھ لیتی تھیں، یا کبھی بلا اجازت کوئی درخت کاٹ لیتی تھیں، یا جب بعض دیہات کے نمبرداروں سے تعلق داری کے حقوق بذریعہ عدالت وصول کرنے پڑتے تھے، اور وہ سب مقدمات بوجہ اس آسن انتظام کے کہ محاسبے دیہات یعنی پٹواری کی شہادت اکثر ان میں کافی ہوتی تھی، پیچیدہ نہیں ہوتی تھی، اور دروغ گوئی کو ان سے کچھ تعلق نہیں تھا، کیونکہ تحریرات سرکاری پر فیصلہ ہوتا تھا، اور چونکہ اس زمانے میں زمین کی بے قدری تھی اس لیے ہمیشہ ذمہ داری میں خسارہ اٹھانا پڑتا، اور بسا اوقات کم مقدمات کاشتکاروں کے مقابل پر خود نقصان اٹھا کر رعایت کرنی پڑتی تھی۔ اور عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ایک دیانتدار ذمہ دار اپنے کاشتکاروں سے ایسا برتاؤ رکھ سکتا ہے جو بحیثیت پورے متقی اور کامل پرہیزگار کے ہو، اور ذمہ داری اور نکوکاری میں کوئی حقیقی مخالفت اور ضد نہیں۔ بائیں ہمہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد کبھی میں نے بجز اس خط کے مقدمے کے جس کا ذکر کر چکا ہوں کوئی مقدمہ کیا ہو۔ اگر میں مقدمہ کرنے سے بالطبع متنفر نہ ہوتا، میں والد صاحب کے انتقال کے بعد جو 15 سال کا عرصہ گزر گیا آزادی سے مقدمات کیا کرتا، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ان مقدمات کا مہاجنوں کے مقدمات پر قیاس کرنا قرباتن آدمیوں کا کام ہے۔ میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا کہ کئی پشت سے میرے خاندان میں ذمہ داری چلی آتی ہے اور اب بھی ہے، اور ذمہ دار کو ضرورتاً کبھی مقدمے کی حاجت پڑ جاتی ہے، مگر یہ امر ایک منصف مزاج کی نظر میں حرج کا محل نہیں ٹھہر سکتا۔ حدیثوں کو پڑھو کہ وہ آخری زمانے میں آنے والا اور اس زمانے میں آنے والا کہ جب قریش سے بادشاہی جاتی رہے گی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفرقہ اور پریشانی میں پڑی ہوئی ہوگی، ذمہ دار ہی ہوگا، اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ میں ہوں۔ احادیث نبویہ میں صاف لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مؤید دین و ملت پیدا ہوگا، اور اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ حارث ہوگا یعنی ذمہ دار ہوگا۔ اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر یک مسلمان کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لیوے اور اس کی مدد کرے۔ اب سوچو کہ ذمہ دار ہونا تو میرے صدق کی ایک علامت ہے، نہ جائے جرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کرنے کے لیے حکم ہے، نہ رد کے لیے۔ چشم بد اندیش کے برکندہ باد، عیب نمایت منرش در نظر۔ ہاں، مقدمہ بازی آپ کے والد صاحب کی جائے حرج ہو تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی عملداری میں اکثر سود خواروں کی مختار کاری میں ان کی عمر بسر ہوئی، اور جس طرح بن پڑا انہوں نے بعض لوگوں کے مقدمے محنتانہ پر لیے،
वो कानूनी तौर पर ना मुख्तार ना वकील बल्कि फेल शुदा भी नहीं थे, मगर पेट भरने के लिए सब कुछ किया। लेकिन ये आजिज़ तो बजुज़ अपनी ज़िम्मेदारी के मुकदमात के, जिनमें अक्सर आपके वालिद साहब जैसे बल्कि इज़्ज़त और लियाकत में उनसे बढ़कर मुख्तार भी किए हुए थे, दूसरों के मुकदमात से कभी कुछ गर्ज नहीं रखता था। और मुझको याद है, बल्कि आपको भी याद होगा, कि एक दफ़ा आपके वालिद साहब ने भी मकाम बटाला में हज़रत मिर्ज़ा साहब मरहूम की खिदमत में अपनी तमन्ना ज़ाहिर की थी कि मुझको बाज़ मुकदमात के लिए नौकर रखा जावे ता बतौर मुख्तार अदालतों में जाऊं, मगर चूँकि ज़िम्मेदारी मुकदमात की पैरवी की उनमें लियाकत नहीं थी, इसलिए उज़र कर दिया गया था। कौलहू, आपने इल्हामी बेटा तवल्लुद होने की पेशगोई की, यानी झूठ बोला। अकूल, आप अपने सिफला पुने से बाज नहीं आते। खुदा जाने आप किस खमीर के हैं। इस पेशगोई में कौन सी द्रोह की बात निकली? अगर आपका ये मतलब है कि पेशगोई के बाद एक लड़का पैदा हुआ और मर गया, तो क्या आप ये सबूत दे सकते हैं कि किसी इल्हाम में ये मजमून दर्ज था कि वो मऊद लड़का वही है? अगर दे सकते हैं तो वो इल्हाम पेश करें। याद रहे कि ऐसा कोई इल्हाम नहीं। हाँ, अगर मैंने इज्तिहादी तौर पर कहा हो कि शायद ये लड़का वही मऊद लड़का है, तो क्या इससे ये साबित हो जाएगा कि इल्हाम गलत निकला? आपको मालूम नहीं कि कभी मुल्हम अपने इल्हाम में इज्तिहाद भी करता है और कभी वो इज्तिहाद खता भी जाता है, मगर इससे इल्हाम की वक़्त और अजमत में कुछ फ़र्क नहीं आता। सदहा मर्तबा हर यक को इत्तिफाक पेश आता है कि एक ख्वाब तो सच्ची होती है, मगर ताबीर में गलती हो जाती है। ये हदायत और ये मार्फत का दकीका तो ख़ास कुरान करीम में बयान किया गया है, लेकिन उनके लिए जो आंखें रखते हैं। मैं डरता हूँ कि आज तो आपने मुझ पर एतराज़ किया, कभी ऐसा न हो कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एतराज़ कर दें और कहें कि जनाब ने जिस वही की तस्दीक के लिए यानी तवाफ़ की गर्ज से 200 कोस का सफ़र इख्तियार किया था, वो तवाफ़ उस साल ना हो सका और इज्तिहादी गलती साबित हुई। अफसोस के फरते तासुब से फज़ाहब वाहली की हदीस भी आपको भूल गई। मुझे तो आपके अंजाम का फिक्र लगा हुआ है। देखें कि कहाँ तक नौबत पहुँचती है। और लड़के की पेशगोई तो हक है, ज़रूर पूरी होगी और आप जैसे मुनकरों को खुदा ताला रुसवा करेगा। ए दुश्मन हक, जबकि तमाम पेशगोइयों के मजमूई अल्फाज ये हैं कि बाज़ लड़के फौत भी होंगे और एक लड़का खुदा ताला से हदायत में कमाल पाएगा, तो फिर आपका एतराज़ इस बात पर खुली खुली दलील है कि अब आपका बातिन मसख शुदा है। ये तो यहूदियों के उलमा का आपने नक्शा उतार दिया। अब आगे देखें क्या होता है। सामीन मोहतरम, आईना कमालात इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 305 आप समाअत फरमा रहे हैं। कौलहू, इससे हर एक शख्स समझ सकता है कि जो शख्स बंदों पर झूठ बोलने में दलेर हो, वो खुदा पर झूठ बोलने से क्यों कर रुक सकता है। अकूल, इन बातों से साबित होता है कि आपकी फितरत उन इल्ज़ामात से खाली नहीं जिनको आपके वालिद साहिब, जिनके बाज़ खतूत आपकी फितरत और आपके औसाफ़े हमीदा के मुतल्लिक़ मेरे पास भी गालिबन किसी बस्ते में पड़े हुए होंगे, बज़ुबान खुद मशहूर कर गए हैं। यहाँ फुटनोट में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, आपको इस आजिज़ के वो एहसानात भूल गए जबकि मैं आपके वालिद साहब को आपकी पर्दादरी से रोकता रहा। आप खूब जानते हैं कि मैंने उस सच्चे इल्ज़ाम को कभी पसंद नहीं किया जो आपके वालिद साहब आपकी निस्बत अखबारों में शाया कराना चाहते थे, और मैं आपकी पर्दापोशी और सफ़वत फितरत का हमेशा हामी रहा और उन्हें रोकता रहा। लेकिन मेरे एहसान का आपने ये बदला दिया कि मैंने तो सच्चे इल्ज़ामों से आपको बचाया, मगर आपने बहस्बे तकाज़ाए फितरत मुबारका दरोग गोई का इल्ज़ाम मेरे पर लगा दिया। अब मुझे यकीन हुआ कि आपके वालिद साहब बेशक सच्चे थे। ए नेक बख्त, अव्वल साबित तो किया होता कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स के रूबरू इस आजिज़ ने कभी झूठ बोला था। अपने इल्तिज़ाम सिदक़ की जो मैंने नज़ीरें पेश की हैं, इनके मुकाबिल पर भला कोई नज़ीर तो पेश करो, ता आपका मुंह इस लायक ठहरे कि आप उस शख्स की नुक्ताचीनी कर सको जो सख्त इम्तिहान के वक्त सादिक निकला और सिद्क़ को हाथ से न छोड़ा। मैं हैरान हूँ कि कौन सा जिन आपके सर पर सवार है जो आपकी पर्दादरी करा रहा है।
آخر میں یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کا سراسر افتراء ہے کہ الہام قلب یموت علی قلب کو اپنے اوپر وارد کر رہے ہیں۔ میں نے ہرگز کسی کے پاس یہ نہیں کہا کہ اس کا مصداق آپ ہیں، اور جو بعض درست کلمات کی آپ شکایت کرتے ہیں یہ بھی بے جا ہے۔ آپ کی سخت بدزبانیوں کے جواب میں، آپ کے کافر ٹھہرانے کے بعد، آپ کے دجال اور شیطان اور کذاب کہنے کے بعد، اگر ہم نے آپ کی موجودہ حالت کے مناسب آپ کو کچھ حق کہہ دیا تو کیا برا کیا؟ آخر وغلظ علیہم التحریم 10 کا بھی تو ایک وقت ہے۔ آپ کا یہ خیال کہ گویا یہ عاجز براہین احمدیہ کی فروخت میں 10,000 روپیہ لوگوں سے لے کر خرد برد کر گیا ہے، یہ اس شیطان نے آپ کو سبق دیا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کو کیوں کر معلوم ہو گیا کہ میری نیت میں براہین کا تباہ کرنا نہیں؟ اگر براہین تباہ ہو کر شائع ہو گئی تو کیا اس دن شرم کا تقاضا نہیں ہوگا کہ آپ غرق ہو جائیں؟ ہر یک دیر بدظنی پر مبنی نہیں ہو سکتی، اور میں نے تو اشتہار بھی دے دیا تھا کہ ہر یک مستعجل اپنا روپیہ واپس لے سکتا ہے، اور بہت سا روپیہ واپس بھی کر دیا۔ قرآن کریم جس کی خلق اللہ کو بہت ضرورت تھی اور جو لوح محفوظ میں قدیم سے جمع تھا، 23 سال میں نازل ہوا، اور آپ جیسے بدظنیوں کے مارے ہوئے اعتراض کرتے رہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ الفرقان 33۔